السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرا الزام بھی تم۔ ناول کی رائٹر ہے نبیلہ ابر راجہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ ایک شخص کے جس سے محبتیں تھی بہت، خفا ہوئے تو اسی سے تھی شکایتیں بہت۔ بہت پیارے تھے اپنے اصول اس کو بھی، ہمیں بھی اپنی انا کی تھی ضرورتیں بہت۔ رنگ و بو کا گویا طوفان امٹ آیا تھا۔ عصیر علوی کزنز اور دوستوں کے ساتھ اس رنگین و شوق ہنگامے سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فرحان جس کی مہندی تھی عصیر کا کزن اور جگری دوست تھا۔ فرحان نے اپنی پسند سے لڑکی چنی تھی جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ فرحان کا نکاح دوپہر میں ہو چکا تھا۔ فرحان کی خواہش تھی کہ مہندی کا یہ فنکشن مشترکہ ہو، مگر رمنا کے گھر والے نہیں مانے اور پھر رمنا کے گھر سے مہندی آ گئی تھی۔ عصیر کی 2-4 منزلے دوست لڑکیوں پر تبصرے کر رہے تھے۔ عصیر بھی پاس کھڑا تھا۔ فرحان کی بہنیں اور کزنز اسے سرخ دوپٹے کی چھاؤں میں مہندی کے لیے سجائے گئے اسٹیج تک لا رہی تھیں۔ اب بار بار عصیر کے نام کی پکار پڑ رہی تھی۔ اویس اور احسان بھی فرحان کے دوست تھے۔ تینوں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ مشکات کہاں ہو، جلدی کرو، فرحان بھائی کو مہندی لگاؤ، عصیر کے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ جب ہی وہ پروقار قدموں سے چلتی فرحان تک آئی۔ السلام علیکم فرحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ لڑکی کا لہجہ بہت نرم اور سلجھا ہوا تھا۔ مشکات بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا۔ آنٹی کی طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ مہندی میں شریک ہوئیں۔ فرحان کا لہجہ سامنے والی لڑکی کے لیے احترام اور عزت سے بھرا ہوا تھا، جس پر عصیر جی بھر کے حیران ہوا۔ فرحان بھائی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اب تو آپ ہمارے فیملی ممبر بن گئے ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پر سجی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی واپس جانا ہے کیونکہ بھابھی امی جان کے پاس اکیلی ہیں۔ مشکات مجھے آپ کی مجبوری کا پتہ ہے اس لیے اصرار نہیں کروں گا، مگر بارات اور ولیمے پر آپ لازمی شریک ہوں گی۔ فرحان کے لہجے میں پیار بھرا تحکم تھا۔ اوکے فرحان بھائی، میں ضرور آؤں گی۔ عصیر اس مختصر سی گفتگو کے دوران پوری طرح فرحان اور اس لڑکی کی طرف متوجہ رہا جو یقیناً فرحان کی سسرالیوں میں سے تھی، کیونکہ اس کا اندازہ ان دونوں کی گفتگو سے ہو رہا تھا۔ بہت نائس لڑکی ہے، رمنا کی کزن ہے، فرحان نے اس کے جانے کے بعد عصیر سے کہا۔ فرحان کے لہجے کا احترام بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی خاص ہی ہے، حالانکہ پہلی نگاہ میں ہی وہ اتنی خاص ہرگز نہیں لگی تھی۔ کپڑے بھی کوئی خاص چمک دمک والے نہیں تھے۔ سر پر اسکارف اور شانے پر دوپٹہ تھا جو بڑے سلیقے سے اوڑھا گیا تھا۔ بارات کسی دوسرے شہر تو جانی نہیں تھی، اس لیے آرام سے تیاری کی گئی۔ وہاں پہنچ کر عصیر کی متلاشی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ اویس نے نوٹ کر لیا، ویسے بھی وہ اس سے مزاج آشنا تھا۔ یار کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کسی کو بھی نہیں، اس نے اویس کو ٹالا۔ فرحان نے عصیر سمیت اویس اور حسان کو بھی ساتھ ساتھ رہنے کو کہا تھا۔ یار دلہا بن کے تم بالکل ہونک لگ رہے ہو، عصیر نے چوٹ کی۔ تمہیں رمنا کی کزن کا پتہ نہیں ہے، آفت ہے پوری، ایک ایک سے شرارت کرتی ہے اور نیک دودھ پلائی جوتا چھپائی کے دوران جو میری درگت بننے والی ہے سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں۔ بیچارہ فرحان سچ مچ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ہمارے ہوتے پریشان مت ہو، اویس نے پیٹھ ٹھونکی۔ تمہارے ہونے کی وجہ سے ہی تو پریشان ہوں، ایسا نہ ہو تم لڑکی والوں کی طرف ہو جاؤ۔ فرحان اس کی عادت سے آگاہ تھا، جبکہ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ رمنا کی کزن مٹھائی اور دودھ لے کر آئیں۔ رمنا کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے بہنوں کا رول کزنز ادا کر رہی تھی۔ ان سب میں وہ نظر نہیں آ رہی تھی جس کی فرحان نے تعریف کی تھی۔ کھانے کے بعد رمنا کو بھی اسٹیج پر فرحان کے ساتھ بٹھایا جانا تھا۔ جب ہی وہ نظر آئی، وہ رمنا کو تھام کر اندر سے لائی تھی۔ اب وہ رمنا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عصیر نے کھل کر جائزہ لیا، وہ فرحان کے دائیں جانب بیٹھا تھا۔ اچانک مشکات کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو اسے غصہ آ گیا۔ رمنا اسے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ امی جان کی طبیعت خاصی بہتر تھی، اس لیے وہ پرسکون تھی، پر فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھے نوجوان کی نگاہوں نے اسے ڈسٹرب سا کر دیا تھا۔ آج وہ بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی، اسکارف اسی طرح بالوں کو چھپائے ہوئے تھا، آنکھوں میں کاجل کی شوق سی تحریر اور لبوں کی کٹاؤں میں نیچرل سی لپسٹک کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں نازک سی انگوٹھی چمک رہی تھی جس میں سرخ ننھا منھا سا نگ بڑا واضح تھا۔ بارات کی واپسی پر وہ رمنا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عصیر ڈرائیونگ کر رہا تھا، ساتھ فرحان تھا۔ وہ وقفے وقفے سے مشکات کو مخاطب کر رہا تھا۔ اب تو عصیر کو اس کا نام ازبر ہو چکا تھا، اسی کی شخصیت کی مانند منفرد اور پروقار۔ فرحان کے گھر میں رمنا کو پہلے تو مختلف رسموں سے گزارا گیا، پھر اندر لے جایا گیا۔ اب عصیر اویس اور حسان کے گھیرے میں تھا۔ تم تو آج ایک ہی لڑکی کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، خیر تو تھی؟
پتہ نہیں وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر دوستوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ آصیر کے لیے شاید یہ عام اور معمولی سی بات تھی، مگر دیکھنے والوں نے بہت سی باتیں خود سے اخذ کر لی تھیں۔ جہاں اویس اور حسان نے اس کی نگاہوں کی چوری پکڑی تھی، وہاں مشکات کی کزن نے بھی آصیر کی نگاہوں کی بے باکی اور بے خوفی ملاحظہ کی تھی، اور پھر سب نے ایک دوسرے کو یہ بات بتائی تھی۔ آصیر کی نگاہ وقتاً فوقتاً اسے چھو کے پلٹ آتی۔ مشکات کی کزن سماویہ نے یہ منظر پوری جزئیات اور تفصیل کے ساتھ یاد کر لیا۔ سماویہ ویسے بھی مشکات سے خار کھانے لگی تھی۔ مشکات سماویہ کے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ پورے گھر کی لاڈلی چچا جان کو اپنی اس چھوٹی بیٹی پر بے پناہ فخر تھا۔ سماویہ کی ماموں کی فیملی کینیڈا میں رہائش پذیر تھی۔ وہ چھٹیوں میں پاکستان آتے جاتے رہتے تھے۔ سماویہ کی ممانی زہرہ کو ایک القاتی ملاقات میں مشکات بھا گئی۔ وہ کسی کو بتائے اور مشورہ کیے بغیر سیدھی سماویہ کے چچا عباس کے گھر پہنچ گئی۔ اس بات کی خبر جب سماویہ اینڈ فیملی کو ہوئی تو بڑا جھگڑا ہوا۔ وہ تو آس لگائے بیٹھے تھے کہ سماویہ سے بڑی بیٹی ہادیہ کا رشتہ ماموں کے بیٹے کو دیں گے، اور ادھر اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ عباس چچا تک بھی یہ قصہ مبالغہ آمیزی اور افسانہ طرازی کے ساتھ پہنچا تو انہوں نے نرمی سے سماویہ کے ماموں ممانی کو انکار کر دیا، اور پھر بالا ہی بالا زہرہ ممانی نے اپنی بہن کی بیٹی سے لاڈلے سپوت کی نسبت طے کر دی۔ اس کا ذمہ دار بھی مشکات کو ٹھہرایا گیا۔ نہ وہ ہوتی اور نہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکلتا۔ تب سے سماویہ نے تو اس سے ضد ہی باندھ لی تھی۔ مشکات اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ پورے خاندان کی عورتیں مشکات کی مثالیں دیتی کہ لڑکیوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ بلا ضرورت وہ بولتی نہیں تھی، اپنے کام سے کام رکھتی۔ فضول کی شوخی اور دکھاوا اس کے مزاج سے کوسوں دور تھا۔ وہ سنجیدہ، باوقار اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ذہن میں احترام کا تصور ابھرتا تھا۔ بلا ضرورت وہ کزن سے فری نہیں ہوتی تھی۔ سلیقے اور ڈھنگ کے کپڑے پہنتی، فیشن کرتی تو ایک حد میں رہ کر۔ بہت سی ماؤں کے لیے وہ ایک آئیڈیل بچی تھی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر پیٹھ پیچھے مشکات کا مذاق اڑایا جاتا، اس کی ڈریسنگ اور حلیے پر طنز کیے جاتے، اور یہ اعتراض اور طنز کرنے میں لڑکیاں پیش ہوتیں۔ اس وقت حد ہی ہو گئی جب حافظ اسرار کا رشتہ مشکات کے لیے آیا۔ حافظ اسرار سلجھا ہوا معزز خاندان کا نوجوان تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر تھا اور اچھا خاصا خوش شکل اور اسمارٹ تھا۔ ابھی مشکات کے گھر والوں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا۔ حتمی طور پر رضامندی یا انکار نہیں ہوا تھا، پر لڑکیوں کے ہاتھ مذاق آ گیا۔ پھوپھو کی بیٹی سدرا نے تو اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا، ہمیں مشکات کی مثالیں مت دیا کریں، ہم اس کی طرح بن گئے تو پھر حافظ اسرار جیسے مولویوں کے رشتے ہی ملیں گے، اور مجھے مولوی پسند نہیں۔ اس لطیفے نے سارے خاندان میں گردش کی تھی۔ رمنا سے بمشکل تمام اجازت لے کر وہ بھائی کے ساتھ واپس آئی۔ امی ابو دونوں اسی کے انتظار میں تھے۔ امی گزشتہ ماہ سیڑھیوں سے گر کر ٹانگ کی ہڈی توڑوا بیٹھی تھیں۔ کچھ دن اسپتال میں ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ ٹانگ پر چڑھے پلاسٹر کی وجہ سے چلنا پھرنا محال تھا۔ کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے بھی چلا آتا۔ اسی دوران رمنا کی شادی طے پائی۔ رمنا اس کے بہت قریب تھی، اپنی ہر بات شیئر کرتی۔ رمنا اور مشکات کے ابو آپس میں بھائی تھے۔ رمنا مشکات کو بہت پسند کرتی تھی اور دل سے اس کی معترف تھی۔ سماویہ ہادیہ کی نسبت اس نے مشکات کا کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے چچا کی یہ بیٹی کس نیچر کی ہے۔ ان دونوں کی بنتی بھی خوب تھی۔ ابو تو رمنا کی رخصتی کے بعد تایا کے پاس ہی رک گئے تھے اور کافی دیر بعد گھر واپس آئے تھے۔ مشکات ان کے آنے کے گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس نے سب سے پہلے امی سے ان کی طبیعت کا پوچھا، ابو سے گپ شپ کی، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے ارادے سے کمرے میں آئی۔ پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے، سر سے اسکارف اتارا تو ریشمی بالوں نے اس کی کمر کو ڈھانپ لیا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئی تو اسی فرصت میں اسے فرحان بھائی کے ساتھ بیٹھا نوجوان یاد آیا۔ کس طرح اسے گھور رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہا ہو، کسی کھوج میں ہو۔ عجیب بے باک سی نگاہ تھی اس کی، اخلاق کی ہر حد سے آزاد۔ سجی سنوری رمنا کل کے مقابلے میں آج بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس حسن میں یقیناً فرحان کی محبتوں کا اعجاز بھی شامل تھا۔ مشکات نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تو رمنا نے ہاتھ پکڑ کر پاس ہی بٹھا لیا۔ سماویہ اور ہادیہ پہلے سے پہنچی ہوئی تھی۔ سماویہ کی نگاہ آصیر الوی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کھانے کے دوران نظر آ ہی گیا۔ ایک اچھے میزبان کی طرح وہ سب پر توجہ دے رہا تھا۔ مشکات چچی ندرت اور خاندان کی دیگر عورتوں کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف سماویہ اور ہادیہ تھی۔ آصیر الوی ان کی ٹیبل پر بھی آیا۔ آخر کو وہ اب فرحان کے سسرالی تھے۔ اس نے آصیر پر ذمہ داری ڈالی تھی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مشکات کی ٹیبل کے پاس رکا تو سماویہ نے معنی خیز نگاہوں سے ہادیہ اور ماں کی طرف دیکھا اور ان سب سے خیر خیریت دریافت کر رہا تھا۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، میں گرم کھانا منگواتا ہوں۔ اس کی مخاطب مشکات تھی، جس نے پلیٹ میں صرف تھوڑی سی بریانی اور سلاد ڈالا تھا۔ آصیر نے پاس سے گزرتے
بہرے کو مزید کھانا لانے کے لیے کہا۔ مشکات سے کھانا کھانا دوبر ہو گیا۔ سماویہ کی معنی خیز کھنکار اس کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ عصیر کی بیگ پر سماویہ بیٹھی تھی۔ ہمیں کولڈ ڈرنک منگوا دیں۔ سماویہ نے خود دخل اندازی کی تو عصیر فوراً الرٹ ہو گیا۔ ہم بھی آپ کی رمنا بھابھی کے رشتہ دار ہیں، اس نے جتایا تو جواباً وہ ہنس پڑا۔ مجھے پتہ ہے، لگتا تو نہیں ہے کچھ خاص لوگ ہی آپ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں، آپ بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ وہ خالی پڑی کرسی پر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تو سماویہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ فواد بھائی نے کہا تھا کہ واپسی میں چچی اور سماویہ لوگوں کے ساتھ آ جانا، کیونکہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ صبر سے ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھا کے سب لوگ کب کے فارغ ہو چکے تھے، مگر سماویہ کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ مشکات ان کی ٹیبل پر آ گئی۔ چچی گھر چلے نا، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ عصیر تب فوراً اس کی طرف گھوما۔ اب وہ پوری جی جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے سوا اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ خود پر گڑی اس کی نگاہیں مشکات کو احساس توہین میں مبتلا کر رہی تھی۔ عصیر نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ مشکات پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سر پر کپڑوں کے ہم رنگ اسکارف تھا اور اس کے سر کے بالوں کی کوئی جھلک تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ پاؤں نازک سی جوتیوں میں مقید تھے۔ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ عصیر نے فوراً آفر کی۔ ارے نہیں، ہم اپنی گاڑی میں جائیں گے، چچی قدرت نے فوراً جتایا۔ مشکات خاموش کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہماری کزن ہے مشکات۔ سماویہ نے عصیر کی توجہ مشکات کی طرف محسوس کی تو جھٹ اس کا ادھورا سا تعارف کروایا۔ کیا کرتی ہیں آپ مشکات؟ عصیر کے تو دل کی کلی ہی کھل اٹھی۔ سماویہ اور ہادیہ سمیت اب قدرت بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھی اور دل میں کچھ سوچ رہی تھی۔ میں گھر پر ہی ہوتی ہوں، وہ مختصر جواب دے کر بہانے سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سماویہ نے جانے کیوں اس کا تعارف کرایا تھا۔ اس کا انداز اور نگاہیں طنزیہ تھی۔ وہ بچی تو تھی نہیں کہ محسوس نہ کرتی۔ مشکات اندر آ کر رمنا سے ملی، تب تک قدرت کا بھی جانے کا موڈ بن چکا تھا۔ عصیر، فرحان اور اس کی دیگر فیملی گیٹ تک ان کے ساتھ آئی۔ آخر وقت عصیر نے پھر مشکات کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ مہمان سب کے سب جا چکے تھے۔ شادی کا ہنگامہ بھی سرد پڑ چکا تھا۔ ایسے میں فرحان نے عصیر کو پکڑا۔ شادی میں بہت سے لوگوں نے عصیر کو مشکات کی طرف بارہ گھورتے دیکھا تھا، جس میں اویس اور احسان کے ساتھ فرحان بھی شامل تھا۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ فرحان بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کون سا سلسلہ یار؟ وہ سر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے غائب دماغی سے بولا۔ بچے مت بنو عصیر، تمہیں پتہ ہے سب۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ رمنا کی کزن مشکات کو تم کیوں ندیدوں کی طرح گھورتے رہے؟ کیا پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ میں نے ندیدوں کی طرح کب دیکھا؟ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی لڑکیوں کو دیکھ چکا ہوں۔ عصیر، مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو۔ لڑکیاں تمہارے لیے شجر ممنوع نہیں رہی ہیں، پھر تمہاری یہ حرکت کیا معنی رکھتی ہے؟ مشکات نے رمنا سے تمہاری شکایت کی ہے اور یقین کرو رمنا کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوا ہوں۔ بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ مشکات کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ عصیر، ایسا نہیں ہے۔ رمنا بھابھی نے کیا کہا تم سے؟ وہ چونکا۔ عصیر، مشکات رمنا کی کزن ہے اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ وہ ایسی ویسی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے وہ ایسی ویسی نہیں ہے۔ پھر تم نے ایسی حرکت کیوں کی کہ تمہاری شکایت آ گئی؟ ہاں جائز ہے شکایت۔ عصیر کا لہجہ عجیب سا تھا۔ رمنا نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی کزن نے تمہارے حوالے سے مشکات پر الٹے سیدھے طنز کیے ہیں، اسی وجہ سے اس نے رمنا سے تمہاری شکایت کی۔ فرحان غصے میں آ گیا۔ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے محترم عصیر علوی صاحب، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ جواب میں عصیر خاموش رہا۔ مما پاپا کے ساتھ بڑی بھابھی نگین کے پاس سعودیہ گئی ہوئی تھیں۔ انہیں گئے ہوئے 1 ماہ سے زائد ہو گیا تھا۔ نگین بھابھی کے ہاں پورے 6 سال کے بعد ایسا موقع آیا تھا کہ وہ پھر سے ماں کے رتبے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ اس بار وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ پہلا بیٹا بھی میجر آپریشن سے ہوا تھا اور وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اس بار تو جو ان کو الٹے سیدھے خواب آ رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ وہمی ہو رہی تھی۔ فون پر بات کرتے کرتے رو پڑتی۔ نگین کی وجہ سے افروز بھی پریشان تھی۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ فوراً اسے بھی بیشتر بہو بیٹے کے پاس پہنچ جائیں۔ اس معاملے میں عمر علوی بھی بیوی کے ہمنوا تھے۔ وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے، انہیں گھومنے پھرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ سو افروز کے ساتھ سعودیہ عاشر اور نگین کے پاس جا پہنچے۔ ان کی موجودگی سے نگین اب پرسکون تھی۔ اس نے پھر سے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ افروز کا ارادہ تھا کہ بہو اور پوتوں کے ساتھ ہی واپس پاکستان جائیں گی، جہاں عصیر بے چینی سے ان کا منتظر تھا۔ جب بھی فون پر بات ہوتی وہ یہی پوچھتا، مما آپ کب آئیں گی؟ افروز کو وہ کچھ پریشان سے لگا تھا۔ اتنی دور بیٹھ کے وہ تفصیل بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں ہی بیٹے تھے۔ عصیر سب سے چھوٹا اور منہ پھٹ تھا۔ عاشر اور یاسر دونوں کی شادی ہو چکی تھی، اب عصیر ہی باقی بچا تھا۔ باقی دونوں صاحب اولاد تھے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کے بعد عاشر کو سعودیہ میں جاب ملی تو وہ نگین کے ساتھ یہاں چلا آیا۔ نگین گھر سنبھالتی تھی اور ایک شرارتی سا بیٹا۔
اپنی مسیحائی آزمانے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ گھر میں ہی خوش تھی۔ شادی کے بعد تھوڑا عرصہ ہی اس نے پریکٹس کی تھی، پھر گھریلو زندگی میں ایسی گم ہوئی کہ کچھ فرصت ہی نہیں ملی۔ عاشر کو سالانہ چھٹیاں ملتی تو وہ نگین کے ساتھ پاکستان کا چکر لگا لیتا۔ یاسر اس سے بڑا تھا، وہ آرمی میں کرنل تھا، اس کے بھی 3 بچے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ افروز اور عمر الوی کے ساتھ ہی مقیم تھا، ورنہ تو وہ دونوں بیٹوں کی آئے روز کی پوسٹنگ سے تنگ آ گئے تھے۔ اب کچھ سکون تھا۔ عصیر کے لہجے میں انتشار محسوس کر کے افروز پریشان تھی اور جلد از جلد پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، مگر جب تک نگین سفر کرنے کے قابل نہ ہوتی ان کا آنا محال تھا۔ سماویہ نے چٹخارے لے لے کر یہ ایک مزیدار قصہ سب کو سنایا تھا۔ اب تو ندرت نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لمبے چوڑے جاذب نظر لڑکی کی توجہ 100% مشکات کی طرف تھی۔ انہوں نے صرف عصیر کی توجہ ہی محسوس کی تھی، مشکات کی بیزاری نہیں نظر آئی تھی۔ پہلے وہ شاید یقین نہ کرتی، پر اب سماویہ کے دلائل ایسے تھے کہ انہیں یقین کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کا ذکر جیٹھانی اور دونوں دیورانیوں سے بھی کر دیا۔ بظاہر اس چھوٹی سی بات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ نور افشاں مشکات کی ماں تھی، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، اور پھر شادیوں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لڑکے لڑکیوں پر توجہ دیتے اور آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اکثر واقعات معاملہ یک طرفہ ہی رہتا ہے۔ مشکات سلجھی ہوئی باشعور لڑکی تھی، آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ ندرت نے کھوجنے والے انداز میں یہ بات انہیں بتائی تھی کہ شادی میں دولہے کا ایک عزیز مشکات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ نور افشاں ادھر ہی خاموش ہو گئی تھی۔ حافظ اسرار کے گھر والوں کو وہ حتمی جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عباس بھی راضی تھے، بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ لڑکا بھی مشکات کی طرح باکردار اور مہذب تھا۔ حافظ اسرار کے گھر والوں نے جواب لینے کے لیے آنا تھا۔ اس نے ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح معاملہ والدین کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ مشکات عباس کی لاڈلی تھی، اپنے تینوں بچوں میں انہیں یہ بیٹی سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اسے اپنے لیے خدا کا انعام قرار دیتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے۔ مشکات نے بھی ہمیشہ ان کے اس فخر کا مان رکھا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ گھرداری میں مگن تھی۔ نور افشاں کی ٹانگ ٹوٹی تو اس نے خدمت گزاری میں دن رات ایک کر دیا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ امی کے تمام کام وہ خود کرے، بھابھی کو زحمت نہ دے۔ اس وجہ سے سماما بھی خوش تھیں۔ حافظ اسرار کی والدہ نے ندرت کے گھر ایک تقریب میں مشکات کو دیکھا تھا، تب سے وہ ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ اپنے بیٹے اسرار کے لیے وہ انہیں ہر لحاظ سے مناسب لگی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ عباس مان جائیں گے۔ ان کا یہ یقین بے جا نہیں تھا۔ سماویہ نے باتوں باتوں میں عصیر کے حوالے سے مشکات پر طنز کیا تو اسے بے حد غصہ آیا۔ رمنا بھی میکے آئی ہوئی تھی۔ مشکات نے سارا غصہ اس پر اتار دیا۔ اس نے گھر آ کر فرحان سے عصیر کی شکایت کی۔ فرحان عصیر سے جا پہنچا۔ اس بات کو 6 روز گزر گئے تھے، پھر نہ عصیر اسے ملا نہ فون پر بات ہوئی۔ فرحان نے کال کی تو اس کا نمبر آف تھا۔ اویس اور حسان فرحان سے فون کر کے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کا نمبر کبھی بند نہیں ملا تھا۔ عصیر ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا۔ اویس اور فرحان سیدھے اس کے آفس جا پہنچے۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس کے سیکرٹری سے پتہ چلا کہ وہ 5 دن سے آفس آ ہی نہیں رہا ہے۔ مزید اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ فرحان اور اویس اب سچ مچ پریشان تھے۔ چلو گھر چلتے ہیں عصیر کے پاس، اویس نے تجویز دی تو فرحان نے ادھر سے ہی گاڑی موڑ لی۔ فرحان نے گاڑی عصیر کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ سلام صاحب، چوکیدار نے زوردار آواز میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ فرحان نے چوکیدار کے سلام کا جواب دیتے ہوئے عصیر کے بارے میں سوال کیا۔ صاحب، چھوٹے صاحب تو بیمار ہیں۔ اس اطلاع پر فرحان اویس کا منہ تکنے لگا۔ یاسر بھائی تو گھر پر نہیں تھے، البتہ ان کی بیگم امارہ گھر پر تھی۔ انہوں نے دونوں کو عصیر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا۔ عصیر فرحان کا خالہ زاد بھائی تھا۔ فرحان اس کے بہت قریب تھا۔ دونوں پل پل ایک دوسرے کی مصروفیات سے آگاہ رہتے تھے۔ آج پہلی بار فرحان کو اپنی بے پرواہی پر غصہ آیا۔ شام ڈھل رہی تھی پر عصیر کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ کھڑکیوں کے پردے موسم کی خنکی کے باعث گرے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ لائٹ جلنے اور دروازہ کھلنے کی آواز پر الٹا لیٹا عصیر کسمسایا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ سرخ تھیں، پپوٹے بھی سرخ اور بھاری لگ رہے تھے۔ اویس اور فرحان پریشان ہو گئے۔ وہ ہمیشہ نک سک سے تیار، خوشبو میں بسا، اپنی دل نشین مسکراہٹ سمیت ملتا۔ اس کی خوش لباسی مشہور تھی۔ چند دن کی بڑی شیو میں وہ پہلے والا عصیر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ سگریٹ کو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پاس پڑی ایشٹرے بتا رہی تھی کہ اس نے بے دردی سے دل کھول کر سگریٹ نوشی کی ہے۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ناراض ہو ہم سے؟ کوئی بات بری لگی ہے؟ اویس بھی قدرے حیران تھا۔ ارے نہیں، ناراضگی کیسی؟ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کے معدوم ہو گئی۔ پھر یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا میرے حال کو؟ اس نے الٹا اویس سے سوال کیا۔ مجنوں لگ رہے ہو پورے۔ جواب میں عصیر خاموشی رہا۔
اتنے میں ہمارا بھابھی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجائی ادھر ہی آ گئی۔ 2 دن پہلے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، رات بھر تیز بخار رہا، مگر یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، اوپر سے اسموکنگ شروع کر دی ہے۔ تم لوگ پوچھو کیا پرابلم ہے اس کو؟ میں اور یاسر تو پوچھ پوچھ کر تھک گئے ہیں۔ آنٹی نے واپس آ کے دیکھا تو یہی کہیں گی کہ ہم نے آصیر کا خیال نہیں رکھا۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں پوچھتا ہوں۔ فرحان نے انہیں تسلی دی تو وہ چلی گئیں۔ پھر اویس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں بتاؤ آصیر، کیا چکر ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے؟ فرحان کافی سنجیدہ تھا۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ اس بات پر آصیر اور بھی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس نے اتنے دنوں کی الجھن اور پریشانی کی وجہ بتا دی۔ وجہ بڑی رنگین تھی اور وہ تھی مشکات۔ تمہیں بھی محبت ہو گئی ہوگی۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے تک یہی سمجھتا رہا کہ تم صرف دل لگی کر سکتے ہو، محبت نہیں۔ تم نے تو حیرت انگیز خبر دی ہے، ہر لڑکی کو فضول ہے کہہ کر ٹھکراتے رہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اویس نے اسی کا کہا لٹایا۔ وہ بہت خاص ہے اویس، اور فرحان ہنستے چلے گئے۔ یقین نہیں آ رہا کہ یہ جملہ آصیر کے منہ سے نکلا ہے۔ ایک سے ایک طرح دار خوبصورت اور شوخ لڑکی کے بارے میں اس کی رائے یہی ہوتی کہ عام سی ہے۔ لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اس کے لیے کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اس کی باتوں اور شخصیت سے صنف ناظر امپریس ہو جاتی تھی۔ آصیر ایک حد سے آگے نہیں جاتا تھا، معاملات دل لگی تک ہی تھے۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں کسی کو جھانکنے نہیں دیا تھا۔ ایک دم سے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود سے کسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رات سونے کے لیے لیٹا تو وہ خائف سی شکایتی آنکھیں ذہن کے دریچے پر دستک دینے لگتی۔ فرحان اس کی شکایت لے کر آتا، تب سے وہ ڈسٹرب تھا۔ فی الحال کوئی رازدار نہیں تھا، بات ہی ایسی تھی ناقابل یقین۔ کہاں وہ، کہاں مشکات؟ آصیر کے حلقہ احباب میں ایک سے ایک طرح دار اور شوخ لڑکی تھی، مشکات ان سے بالکل الٹ تھی، اور اب آصیر اپنے منہ سے اقرار کر رہا تھا کہ کچھ خاص ہے اس میں۔ کہیں یہ وقتی جذبہ تو نہیں ہے؟ فرحان مشکوک تھا۔ جواب میں وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ رمنا نے اس کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے، وہ بہت سنجیدہ اور سلجھے کردار کی لڑکی ہے، تمہاری فرینڈ سے بالکل مختلف۔ مجھے پتہ ہے، تبھی تو کہا ہے کہ بہت خاص ہے وہ۔ رمنا کل ہی میکے سے واپس آئی ہے، پرسوں مشکات کے گھر ہماری دعوت ہے۔ رمنا نے بتایا تھا کہ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے مشکات کے لیے، اس کی فیملی بھی تقریباً راضی ہے، مگر ابھی تک باقاعدہ رضامندی نہیں دی گئی۔ تم اگر واقعی سیریس ہو تو خالہ سے بات کرو، تمہارا پروپوزل لے جائیں۔ فرحان نے اسے چیک کرنے کے لیے دانستہ مشکات کے لیے آئے رشتے کا بتایا، جسے سن کر آصیر اور بھی پریشان نظر آنے لگا۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ آصیر کے لیے دل لگی واقعی دل کی لگی بن گئی تھی۔ یہ آج کی حیرت انگیز خبر تھی کہ آصیر جیسا نوجوان بھی کیوپڈ کے تیر کا شکار ہو سکتا ہے، جو صنف نازک کے ساتھ پائیدار جذبے کا قائل ہی نہیں تھا۔ اپنی فرینڈز کو اس نے فرینڈ شپ تک ہی محدود رکھا تھا۔ وہی آصیر محبت کی دھیمی دھیمی آگ میں سلگ رہا تھا۔ یہ تو محبت کی پہلی سیڑھی پر پاؤں دھرنے والا الجھا الجھا سا آصیر تھا۔ ابھی وہ ملی بھی نہیں تھی کہ کھونے کا دھڑکا لگ گیا تھا۔ فرحان نے اس کے لیے آئے رشتے کی بات کر کے اسے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ عام سی لڑکی اس کے لیے بہت خاص بلکہ خاص الخاص بن گئی تھی۔ اسے یاد کرتے ہی دل میں یہ تصور پختہ ہو جاتا تھا، تم کو معلوم تو ہوگی یہ کرامت اپنی سنگ مرمر پر دھرو پاؤں تو مخمل کر دوں۔ مشکات بڑے دھڑلے سے پوچھے بغیر اس کے دل کے سنگاسن پر براجمان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہار ماننے سے خوفزدہ تھا۔ وہ دوستوں کی محفل میں ببانگ دہل کہتا تھا کہ محبت کروں گا تو ٹھونگ بجا کے کروں گا۔ اب اس سے ہنسی آتی۔ اب جب سب دوستوں کو یہ بات پتہ چلنے والی تھی، سب نے اس سے طرح طرح کے سوال کرنے تھے۔ کون ہے، کیسی ہے، دکھنے میں کیسی لگتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ پہلی بار اسے اپنے خیالات کے برعکس شکست ہوئی تھی۔ اس کے آئیڈیلزم کا بت مشکات کے ہاتھوں چکنا چور ہوا تھا۔ عباس صاحب کے ہاں دعوت بڑی پرلطف رہی۔ فواد بھی شریک محفل تھا۔ فرحان سب سے مل کر بہت خوش تھا۔ واپسی پر فرحان نے خود ہی مشکات کے لیے آئے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ اس بارے میں پیش رفت سے آگاہ ہونا چاہتا تھا۔ چچا جان جلد ہی ہاں کرنے والے ہیں، رمنا نے بتایا تو فرحان پریشان سا ہو گیا۔ رمنا کو بتانے میں حرج نہیں تھا، اس نے رک رک کر آصیر کی واردات قلبی سے اسے بھی آگاہ کر دیا۔ رمنا کو مشکات کا غصہ اور شکوہ یاد آ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ مشکات آصیر بھائی کے لیے دل میں نرم جذبہ رکھتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی مجھ سے شکایت نہ کرتی۔ سماویہ نے تو اسے اچھا خاصا بدنام کر کے رکھ دیا ہے، رائی کا پہاڑ بن گیا ہے، اور آپ کے یہ دوست آصیر، ان پر حیرت ہوتی ہے ہماری شادی میں مشکات کو دیکھ کر محبت کرنے لگے۔ نہ کوئی بات ہوئی نہ ملاقات، اور ایک نظر میں محبت ہو گئی۔
رمنا کا انداز اچھا خاصا طنزیہ تھا۔ فرحان تڑپ ہی تو گیا، یہ کوئی بزنس یا سودا تو نہیں ہے؟ مجھے عصیر کا پتہ ہے وہ محبت وغیرہ کو فضول تصور کرتا تھا، اس جذبے پر اس کا زیادہ یقین نہیں تھا، مگر کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا ہے، آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ ان کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے ہے اور ان میں سے کچھ عصیر بھائی کے معاملے میں سیریس بھی ہیں۔ میں سب کے بارے میں جانتا ہوں، عصیر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں ہے۔ اس موضوع پر میری کتنی بار عصیر سے بات ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف دوستی اور وقتی دل لگی ہے۔ بہت خوب عصیر بھائی مشکات کو بھی دل لگی کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ فرحان کی بات پر رمنا غصے میں آ گئی۔ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو سیدھے طریقے سے پروپوزل دیں، یوں کسی لڑکی کو بدنام تو نہ کریں۔ اوکے، یہ بھی ہو جائے گا، میں جا کے آج ہی بات کرتا ہوں۔ خالہ جان تو سعودیہ میں ہیں، جانے انہیں آنے میں کتنا ٹائم لگے، لیکن میں بات کرتا ہوں، عصیر کو میں خود سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اس بار شکست اسے برداشت نہیں ہوگی۔ فرحان قدرے پریشان نظر آنے لگا۔ رمنا بھی خاموش تھی، باقی کا سفر خاموشی سے ہی طے ہوا۔ گھر آ کر رمنا کے سامنے فرحان نے عصیر کو فون کیا۔ تم خالہ جان کو فون کر کے بتا دو، وہ چھوٹتے ہی بولا تو عصیر الجھ سا گیا۔ کس کا بتا دوں؟ مشکات کے بارے میں بتا دو، اس کے والدین نے اگر ایک بار حافظ اسرار کے گھر والوں کو ہاں کر دی تو تم ساری عمر دیکھنا پھر۔ جانے کیوں فرحان اتنا تلخ ہو رہا تھا، وہ عصیر پر خوب گرجا برسا۔ میں پہلے بھابھی اور یاسر بھائی سے بات کروں، پھر مما پاپا کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ عصیر نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ عصیر اسٹریٹ فارورڈ تھا، لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی بات کہنے والا۔ یہاں تو معاملہ پھر دل کا تھا، اسے یاسر بھائی اور ہمارا بھابھی سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آپ جا کر بات کریں مشکات کے والدین سے، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تو ہمارا نے معنی خیز نگاہوں سے یاسر کی طرف دیکھا، وہ بھی شادی میں شریک ہوئی تھی، پر مشکات کون سی لڑکی تھی یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ انہیں بھی اس لڑکی کو دیکھنے کا شوق تھا جس نے عصیر کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی انہیں مشکات کے گھر بھیج دیتا، مگر یہ کام بھی تو ایک ضابطے کے تحت ہونا تھا۔ افروز آنٹی ملک سے باہر تھی، عمر الوی کی رائے لینا بھی ضروری تھا۔ یاسر نے سب سے پہلے سعودیہ فون کر کے مما اور پاپا کو سب کچھ بتایا۔ مما نے کہا کہ مجھے لڑکی کی تصویر میل کر دو، یاسر کے پاس ہوتی تو کرتا۔ پاپا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم ہمارا کو لے کر چلے جاؤ، آخری فیصلہ ہمارے آنے کے بعد ہوگا۔ خواتین میں سے ہمارا بھابھی رمنا اور فرحان بھائی کی مما امبرین اور ان کے شوہر اکبر علی مشکات کے گھر آئے تھے۔ عباس رمنا کی وجہ سے اس خاندان کو کچھ جاننے لگے تھے۔ رمنا کی سسرال انہیں بہت پسند آئی تھی اور اب مشکات کے لیے رشتہ ادھر سے ہی آیا تھا۔ نور افشاں کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ رمنا جس خاندان میں بیاہ کر گئی تھی وہ سماجی حیثیت اور عمارت میں ان سے بڑھ کر تھا۔ عصیر الوی فرحان کا خالہ زاد بھائی تھا، اب آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو فرحان اور اس کے گھر والوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا تھا۔ فرحان پسندیدہ عادات کا مالک تھا، یہ بات عصیر کی فیور میں جا رہی تھی۔ جاتے وقت یاسر اور امارہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی پرزور دعوت دی، جو عباس نے قبول کر لی۔ اس بہانے وہ عصیر اور ان کے گھر بار کو بھی دیکھ لیتے، باقی فیصلہ انہیں کرنا تھا۔ نور افشاں ویسے اس رشتے کے حق میں تھی، مگر عباس جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تو ابھی تک حافظ اسرار کے گھر والوں کو حتمی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ مشکات کے لیے عصیر کا رشتہ آیا تھا، سماویہ کے لیے یہ اطلاع بہت ناقابل یقین تھی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ ان دونوں میں چکر چل رہا ہے، اب نتیجہ سامنے ہے۔ شادی میں ہی سب کچھ ہوا اور اب رشتہ بھی آ گیا۔ وہ ندرت سمیت بہت سوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ عصیر اور مشکات میں پہلے سے چکر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اب اس نے رشتہ بھیجا ہے۔ وہ مشکات کے پرانے تاثر کو زائل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ چچی ندرت سیدھی نور افشاں کے پاس پہنچی اور چھوٹتے ہی عصیر کے رشتے کا پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ ہاں اچھا ہے، اولاد کی پسند بھی تو ضروری ہے، جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر اور کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے کیا سوچا ہے تم نے؟ ادھر نور افشاں ان کے جملے کے ہیر پھیر میں گم تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، سوچنا کیا ہے؟ عباس ابھی جا کے ملیں گے عصیر کے گھر والوں سے، اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ سنبھل کے بولی، لو اب اس میں سوچنا کیسا، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چل دی، پر نور افشاں ان کی کئی باتوں پر غور کر رہی تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کوئی اور اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا مشکات اس لڑکے کو پسند کرتی ہے جو اس نے رشتہ بھجوایا ہے؟ پہلے بھی مشکات کے حوالے سے وہ عصیر کا قصہ سن چکی تھی، پر مشکات نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ آج نیند مشکات کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سمامہ بھابھی اور رمنا کی زبانی سے عصیر کے پروپوزل کا پتہ چلا تھا۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ رمنا اپنی ساس اور اس پیاری سی خاتون جو کہ امارہ تھی کے ہمراہ ایسے ہی آئی ہوگی۔ رمنا نے تو اسے ایک لفظ تک نہیں بتایا تھا، اپنی آمد کے سبب کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ یہ تو سمامہ بھابھی تھی جنہوں نے یہ مہربانی کی تھی۔ امی ابو نے اس پروپوزل کے بارے میں اس کی رائے تو معلوم کرنی تھی، انکار یا اقرار کرنا اس کا حق تھا، اور اپنے اس حق کو اس نے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی رائے حافظ اسرار کے حق میں تھی۔
جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا تو ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے سمامہ بھابھی نے اس کی جھلک دکھائی تھی۔ وہ آنکھیں جھکائے عباس صاحب کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ مشکات کا دل مطمئن تھا، حافظ اسرار سنجیدہ مزاج اور باوقار لگ رہا تھا، جبکہ عصیر علوی کے بارے میں سوچتے ہی مشکات کا دل برا سا ہو گیا۔ وہ شادی کی بھری تقریب میں اتنے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نگاہوں سے اس کا ایکس رے کرنے میں مگن تھا۔ عجیب بے باکی سے لبریز آنکھیں تھیں جن میں شرم و حیا، عورت کے احترام کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ پھر ولیمے کے دن ندرت چچی اور سماویہ ہادیہ کے سامنے اس نے پھر وہی حرکت دہرائی تھی، بلکہ آگے بڑھ کر ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ گھر آ کر ہنستے ہنستے بظاہر سماویہ نے عصیر کے حوالے سے اس پر چوٹ کی تھی۔ بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی مشکات سمجھ رہی تھی۔ ندا پھپھو آئی ہوئی تھی، ان کی آمد بے سبب نہیں تھی۔ ندرت بھابھی نے فون پر بتایا تھا کہ مشکات کے لیے عصیر علوی کا پروپوزل آیا ہے۔ وہ نور افشاں سے اس کی تصدیق کرنے آئی تھیں۔ سچ تو یہی تھا کہ عصیر علوی کو شادی میں دیکھ کر بہت سی ماؤں نے دل میں خواہش کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن جائے۔ جب وہ ولیمے والے دن ندرت کی ٹیبل پر بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا تو ندا نے بھی دیکھا تھا۔ ندرت بھابھی کی طرح انہیں بھی اچھا لگا تھا۔ ندرت بھابھی نے رازدارانہ انداز میں انہیں بتایا تھا کہ شادی میں عصیر اور مشکات کا چکر چلا، تبھی اس نے اب رشتہ بھیجا ہے، ورنہ عباس بھائی حافظ اسرار کے گھر والوں کو ہاں کر چکے تھے۔ ندا پھپھو کی تشریف آوری اسی سلسلے میں تھی۔ نور افشاں، عباس، فواد، سمامہ سب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب ندا نے سوال کیا، بھابھی میں نے سنا ہے کہ عصیر اپنی مشکات کو پسند کرتا ہے، تبھی رشتہ بھیجا ہے۔ نور افشاں یہ افواہ پہلے سن چکی تھی، پر عباس نے یہ بات اپنی بہن کے منہ سے سنی تو ان کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ ان سے کوئی جواب ہی نہ بن پڑا۔ وہ نماز پڑھنے کے بہانے اٹھ گئے۔ مشکات کے کمرے کے سامنے سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل پر جیسے منو بوجھ آ پڑا تھا۔ عصیر نے اتنی جلدی مچائی کہ عمر علوی کو آتے ہی بنی۔ افروز نگین اور چھوٹے پوتے کی وجہ سے فی الحال آ نہیں سکتی تھی، پر عصیر کے تیور اور بے صبری دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ انہیں آنا ہی پڑے گا۔ یاسر نے فون پر بڑی تفصیل سے اس کی ضد اور جارحانہ رویے کا ذکر کیا تھا، جانے وہ کیوں اس طرح کر رہا تھا۔ فرحان نے مشکات کے لیے آئے پہلے پروپوزل کا بتا کر اسے بے سکون کر دیا تھا۔ اسے اندیکھے حافظ اسرار سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ مشکات کے ابو نے ابھی حافظ اسرار کے گھر والوں کو رضامندی نہیں دی تھی، پر عصیر خوف کا شکار تھا۔ پاپا آ گئے تھے۔ عصیر نے کھل کے کہا تھا، آپ خود مشکات کے گھر جائیں، اس کا مطالبہ ایسا ناجائز بھی نہیں تھا۔ سعودیہ سے آنے کے 2 دن بعد عمر علوی عباس صاحب کے گھر گئے۔ ادھر حافظ اسرار کے گھر والے ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اڑتی اڑتی سنی تھی کہ مشکات کے لیے ایک اور نوجوان کا رشتہ آیا ہے اور وہ ادھر ہی ہاں کریں گے۔ اسرار کی والدہ کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی کو وہ ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ عمر علوی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں سمیت آئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے نوکر نے سارے لوازمات گاڑی سے اتار کر رکھے تھے۔ اسرار کی والدہ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ نور افشاں نے انہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیا، لیکن وہ مایوس سی تھیں۔ آتے وقت انہوں نے پھر جواب مانگا۔ نور افشاں نے کہا کہ آخری فیصلہ ان کے مجازی خدا کا ہوگا۔ یہ بات سن کر ان کا یقین ندرت کی باتوں پر پختہ ہو گیا کہ یقیناً عصیر کا رشتہ مشکات کی مرضی سے آیا ہے، ورنہ عباس اور نور افشاں ٹال مٹول سے کام نہ لیتے۔ ندرت نے ہی انہیں اکسایا تھا کہ آپ جا کر عباس بھائی سے جواب مانگیں۔ ندرت کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ عباس حافظ اسرار کے علاوہ کسی اور کو ہاں کریں۔ یہاں حسد کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ عصیر کی فیملی حافظ اسرار کے گھر والوں سے کئی گنا اچھی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ عباس بھائی عصیر کے گھر والوں کو صاف انکار کر دیں۔ سماویہ نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ عصیر اور مشکات کا افیئر چل رہا ہے۔ مشکات جس طرح کی لڑکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا سکتی ہے۔ شادی میں جن جن کزنس نے عصیر کی نگاہوں کی بے باکی نوٹ کی تھی، انہیں تو اس بات پر 100% یقین تھا۔ عمر علوی کا اصرار زور پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ 3-4 بار آ چکے تھے۔ عباس ابھی تک تذبذب میں تھے کہ کس کو ہاں کرے کس کو نہ کریں۔ حافظ اسرار کے بارے میں انہوں نے جاننے والوں سے معلومات کروا لی تھی۔ سب ٹھیک ہے کی رپورٹ ملی تھی۔ عصیر کے بارے میں نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی بیگم سمیت بہو اور بیٹے کا فیصلہ بھی عصیر کے حق میں تھا۔ ایک بیٹی وہ پہلے ہی عصیر کے خاندان میں دے چکے تھے۔ بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ عصیر کی فیملی اسرار کے مقابلے میں بہت اسٹرانگ تھی۔ وہ پھر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ رات بھر وہ سوچتے رہے، بار بار رائے بدلتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر خدا سے مدد طلب کی تو سکون سا آ گیا۔ وہ فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا فیصلہ حافظ اسرار کے حق تھا۔ بے شک عصیر علوی کی فیملی حافظ اسرار سے مضبوط اور ہر چیز میں بڑھ کر تھی۔ اگر وہ عصیر علوی کے لیے ہاں کرتے تو خاندان والوں کے دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی کہ مشکات کا واقعی عصیر علوی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اس معاملے میں آنا پسند تھے، نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی بات کرے۔ انہیں 2 کام کرنے تھے، حافظ اسرار کی والدہ کو فون کر کے ہاں کرنی تھی اور عمر علوی کو فون کر کے معذرت کرنی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اب اسرار کی والدہ ہی کرتا دھرتا تھی۔ عباس صاحب نے ان کا نمبر ملایا۔ انہوں نے خوشگوار انداز میں خیر خیریت پوچھی۔
اسرار کی والدہ کا رویہ روکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کس لیے فون کیا ہے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اگر آپ نے عمر صاحب کو ہاں کرنی تھی تو ہمیں اتنے چکر کیوں لگوائے؟ آپ کی بیٹی آصیر کو پسند کرتی ہے، آپ ہمیں بتا دیتے، میں امید تو نہ رکھتی۔ خیر ہاں یا نہ کرنا آپ کا حق تھا، میں خود آپ کو فون کرنے والی تھی۔ عباس بھائی، میں نے آپ کی بہن ندا کے گھر سے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ ندا بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہفتہ 10 دن تک بیٹے کی دھوم دھام سے منگنی بھی کروں گی، آپ سب آئیے گا۔ اسرار کی والدہ نے انہیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ فون بند ہو چکا تھا، وہ تھکے تھکے انداز میں وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ ان کا سارا مان و فخر و غرور مشکات نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آصیر کو پسند کرتی ہے، اس بات نے انہیں بہت دکھی کیا تھا۔ اپنی بہن ندا کے منہ سے یہ سن کر کہ لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، انہیں بہت غصہ آیا تھا۔ آج اسرار کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی آصیر کو پسند کرتی ہے۔ مشکات نے انہیں آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اب عزت اسی میں تھی کہ وہ عمر الوی کو ہاں کر دیتے۔ انہیں دکھ اسی بات کا تھا کہ اگر مشکات آصیر میں انٹرسٹڈ تھی تو اپنی ماں یا بھابھی سے ذکر کر دیتی، وہ اسرار کے گھر والوں کو ادھر ہی جواب دے دیتے۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں بند رہے۔ 2 بار ثمامہ آئی، ایک بار نور افشاں دے کر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ انہوں نے ثمامہ سے کہا کہ مشکات کو میرے پاس بھیجو۔ وہ اسی وقت چلی آئی۔ وہ خود پریشان تھی کہ ابو صبح سے کمرے میں بند ہیں۔ انہوں نے خود بلایا تو اس نے شکر کیا کہ اسی بہانے وہ ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کمرے سے کیوں نہیں نکلے، صبح سے شام ہو گئی ہے۔ بیٹھو مشکات، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ اضطراب اور پریشانی کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ جی ابو، خیریت ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ بیٹا، اس گھر میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ میں نے تم پر بے جا سختی کی ہو، زیادتی کی ہو، یا تم پر اپنا کوئی ناپسندیدہ فیصلہ مسلط کیا ہو تو بتاؤ۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہے تھے۔ نہیں ابو، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ بیٹا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تم نے مجھ سے نہ صحیح اپنی ماں سے ذکر کر دیا ہوتا، ثمامہ کو بتایا ہوتا کہ تم آصیر کے رشتے میں انٹرسٹڈ ہو۔ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کی مرضی کو مقدم نہ جانوں۔ خیر میں نے عمر صاحب کو ہاں کر دی ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر تک آ جائیں۔ جا کے مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاری کرو۔ اس کے حواسوں پر بم گرا کے وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ شرم، حیا اور غصے سے اس کی حالت ناگفتہ تھی۔ فطری شرم و حیا کی وجہ سے وہ باپ سے یہ نہیں کہہ پائی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنی صفائی میں وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب اس سے رائے لی جائے گی تو وہ حافظ اسرار کے حق میں فیصلہ دے گی، پر یہاں تو ابو اسے بتائے بغیر فیصلہ کر چکے تھے۔ شام کو آصیر کے گھر والے آ رہے تھے۔ مشکات کے دل میں جو قیامت برپا تھی اسے ہی پتہ تھا۔ افروز بہت خوش تھی کہ آصیر کے پروپوزل پر ہاں کر دی گئی ہے۔ نگین نے مناسب نہیں سمجھا کہ اور انہیں اپنے پاس روک کے رکھے۔ عاشر نے سیٹ بک کرا دی تھی۔ ایئرپورٹ پر آصیر انہیں خود لینے آیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ کلندرے اور شوق آصیر کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ محبت نے اسے کتنا بدل دیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خوشی اور سرمستی میں کیا کر ڈالے۔ ندا پھپھو کی بیٹی سدرا کی منگنی حافظ اسرار سے ہو رہی تھی۔ یہی سدرا اسرار کا مذاق اڑاتی تھی، اس کا نام مولوی رکھ چھوڑا تھا۔ اب شاہانہ جوڑے میں ملبوس، گردن اکڑائے سب سے مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ مشکات کو دیکھ کر عورتوں نے دبی دبی آواز میں باتیں اور اشارے کرنے شروع کر دیے۔ نہ وہ بحری تھی نہ انجان، ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ایک شخص کی وجہ سے وہ اتنی ناقابل اعتبار ہو گئی تھی۔ اسرار کی والدہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہنستے نور افشاں کو مبارکباد دی، ساتھ ہی طنز کا تیر بھی چلا دیا۔ آپ نے بہت اچھا کیا، جوان اولاد کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات پاس ہی تھی، اسے مزید یہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اس نے شکر کیا جب امی واپسی کے لیے اٹھیں۔ افروز بھی دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہ رہی تھی، مگر عباس صاحب کا ارادہ براہ راست شادی کا تھا۔ افروز نے اپنے گھر فنکشن کیا تھا جس میں مشکات کے گھر والوں کے علاوہ بہت سے رشتہ دار اور دوست احباب مدعو تھے۔ انہوں نے اپنی خوشی اس طرح پوری کر لی تھی۔ عباس نے عمر الوی سے کہا کہ آپ اب شادی کی تیاری کریں۔ آصیر 27 سال کا میچور نوجوان تھا، اپنا بزنس کر رہا تھا، شادی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ عمر الوی بھی اسی حق میں تھے کہ شادی میں تاخیر مناسب نہیں۔ فرحان کے ولیمے کے بعد آصیر نے مشکات کو نہیں دیکھا، دوبارہ ان کے گھر بھی گیا، ہر کوشش اور خواہش کی باوجود اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پایا۔ عباس صاحب اتنے ماڈرن نہیں تھے کہ اسے گھر بلا کر مشکات سے ملواتے۔ رمنا کی زبانی اس کی برتھ ڈے کا پتہ چلا تو اس نے خوبصورت سا کارڈ خریدا، سرخ گلاب کے پھولوں کا بوکے لیا اور رمنا کی خدمات حاصل کی۔ وہ اور فرحان شام کو مشکات کے گھر گئے۔ نور افشاں اور ثمامہ نے خاطر مدارت کی۔ مشکات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ثمامہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اپنے کمرے میں ہے۔ رمنا اندر داخل ہوئی، مشکات لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ہیپی برتھ ڈے جناب،
اس نے لگے ہاتھوں وش کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں سالگرہ نہیں مناتی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جی مجھے پتہ ہے، پر بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ لو یہ کارڈ اور پھول۔ اس نے شوخی سے دونوں چیزیں اسے دیں۔ سرخ دہکتے گلابوں کا بوکے بہت خوبصورت تھا۔ کارڈ کا ڈیزائن بہت دلکش تھا۔ مشکات نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جواب میں رمنا نے شوخی سے شانے اچکا دیے۔ مشکات نے کارڈ لفافے سے نکالا، اس پر عصیر کا نام دیکھ کر پھولوں کا بوکے اس نے زمین پر دے مارا۔ اتنی جرأت اس گھٹیا شخص کی، سارے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور تم یہ اس کے دیے لوازمات مجھے دینے چلی آئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مشکات کا ری ایکشن بہت سخت تھا۔ رمنا دیکھتی رہ گئی۔ اس صورتحال کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ سنبھل کر بولی۔ تم کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے مجھے اپنی ہی نگاہوں سے گرا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان میں جھوٹی سچی باتیں بنی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو آخر؟ لوفر کہیں کا۔ مشکات کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمنا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بات ایسی تھی کہ وہ فرحان سے بھی کھل کے نہیں کہہ سکتی تھی۔ آخر کو مشکات اس کی کزن تھی۔ عصیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ فرحان کو وہ مشکات کے اس انتہائی سخت ری ایکٹ کا بتاتی تو جانے وہ کیا سوچتا۔ سدرا اپنی منگنی کے بعد بہت خوش تھی۔ سدرا اور اسرار کی شادی میں ابھی ٹائم تھا، مگر عصیر نے پہلے میدان مار لیا تھا۔ اسے ویسے بھی بہت جلدی تھی۔ مشکات کے گھر تیاری ہو رہی تھی۔ عصیر نے سختی سے کسی بھی قسم کے جہیز سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے گھر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس معاملے میں ماما اور پاپا مکمل طور پر اس کے ہمنوا تھے۔ انہوں نے عباس صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں مشکات جیسی پیاری بیٹی دے رہے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں عباس اور نور افشاں مجبور ہو گئے تھے۔ نور افشاں ماں تھی، ان کا ارمان تھا کہ بیٹی کو ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ دیں، پر عصیر کی ضد نے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ صرف مشکات کے لیے کپڑوں کے کچھ سوٹ لے چکی تھی۔ افروز بیگم نے باقی کسی بھی چیز سے منع کر دیا تھا۔ عباس صاحب نے کچھ رقم مشکات کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی تھی۔ عصیر اپنے کمرے کی ڈیکوریشن عزیز سرنو کروا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشکات کو اس کے پاس آ کر کسی کمی کا احساس ہو۔ انٹیریئر ڈیزائن نے کمرے کے حساب اور کلر اسکیم کے مطابق سیٹنگ کی تھی۔ اب کمرہ عصیر کی خواہش کے مطابق تھا۔ بس کمی تھی تو اس دلربا کے وجود کی۔ بس بہت جلد وہ اسے بتائے گا کہ وہ کس طرح پہلی نگاہ میں اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی، وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ ان غسیلی نگاہوں میں جب وہ اپنے نام کے رنگ اترے دیکھے گا تو ان سب رنگوں کو اپنے دل کے نہا خانے میں قید کر لے گا۔ وہ اسے اپنی تڑپ، بے چینی، بے قراریوں کا حال سنائے گا، اسے اپنی شکست کا بتائے گا۔ اس کی اتنی محبت پا کر وہ کتنی خوش ہوگی۔ اپنا ہر جذبہ، اپنی تمام تر محبت وہ اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ وہ محبتوں کے رنگوں سے اسے سرتاپا رنگ دے گا۔ عصیر کی طرف سے مہندی لے کر سب آ چکے تھے۔ سماویہ نے جو اس گانے کی ٹانگ توڑی تھی، سب انجوائے کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عصیر کی طرف سے آئی لڑکیاں بھی یہی گا رہی تھی۔ عصیر بدنام ہوا مشی تیرے لیے، یاد کر کر کے زکام ہوا مشی تیرے لیے، کام یہ بھی کمال ہوا مشی تیرے لیے۔ مشکات کے نام کو سماویہ نے مشی بنا دیا تھا۔ سماویہ نے کوئی چھٹی بار اس گانے کو سٹارٹ کیا ہی تھا کہ کسی نے کہا، مشی کو اور کتنا بدنام کرنا ہے یار۔ بات مذاق میں کہی گئی تھی۔ سامنے عورتوں کے جھرمٹ میں مشکات بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، ورنہ اس کی آنکھ سے گرتے آنسو صاف نظر آتے۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ سماویہ شاید اس کا صبر آزما رہی تھی۔ ایک بار پھر تان اڑائی، مشی بدنام ہوئی عصیر تیرے لیے۔ زور کا کہکا پڑا، لو جی مشی پھر ایک بار بدنام ہو گئی ہے، کوئی شرارتی لڑکی بولی تھی۔ تب مشکات کو یوں لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ صبر نہیں کر پائے گی۔ یہاں سب کے سامنے نام لے لے کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ وہ عصیر کو معاف کرنے والی نہیں تھی، کسی صورت بھی نہیں۔ آج اس شخص کی وجہ سے سر محفل اس کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ کس کس کے آگے اپنی صفائی پیش کرے۔ پہلے ہی ابو کے سامنے اس کا سر جھک گیا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے ہر شخص اسے مشکوک مزاج اڑاتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ شادی سے 2 دن پہلے اسے تیز بخار ہو گیا۔ رمنا ادھر ہی تھی۔ ڈاکٹر سے فواد بھائی دوائی لے آئے تھے، پر اس کا بخار کم نہ ہوا۔ رات بھر وہ ہذیان بھوکتی رہی۔ رمنا اس کے پاس اس کے کمرے میں ہی لیٹی تھی۔ مشکات کا بخار بہت تیز تھا، جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، اور وہ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ تم نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے عصیر الوی، میں تمہیں بدنام کر دوں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گی۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ رمنا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر مشکات کی حالت دیکھ کر بے پناہ بوجھ تھا۔ دوسرے دن وہ کپڑے لینے کے لیے گھر آئی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ رات مشکات کے منہ سے اس نے جو سنا فرحان کو بتا دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ عصیر بھائی اور مشکات کی بن پائے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ خاندان بھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ عصیر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ وہ عصیر بھائی کو بالکل پسند نہیں کرتی، نہ کوئی ایسا چکر تھا، پر سب یہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا چکر تھا اور اب شادی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مشکات کس نیچر کی ہے، عصیر کی غلطی بھی مانتا ہوں، پر یہ معاملات دل کے ہیں، ان پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ اور تم فکر نہ کرو، مشکات کی ناپسندیدگی شادی سے پہلے تک ہی ہے، اگلے دن دیکھنا سب سیٹ ہو چکا ہوگا۔
عورت مرد کی محبت کے آگے موم ہو جاتی ہے۔ فرحان کی اپنی لاجک تھی، رمنا اختلاف نہیں کر سکتی تھی۔ آسیر کا کمرہ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور جا بجا سرخ پھول نظر آ رہے تھے۔ دہلیز پر پاؤں دھرتے ہی سرخ گلابوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ مشکات نے تکیے پر بکھرے پھولوں میں سے ایک اٹھایا، اسے سونگھا، پھر مسل کر فضا میں اچھال دیا۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی چیز بھی اس کی اپنی نہیں ہے، سب پرایا ہے، کسی اور کا ہے، کیونکہ آسیر نے ہر قسم کے جہیز سے منع جو کر دیا تھا۔ یہاں پڑی ایک ایک چیز کا مالک کوئی اور تھا، اور وہ خود بھی اب آسیر الوی کی ملکیت ہو گئی ہے۔ پر نہیں، وہ خود کو ہرگز اس کی جاگیر یا ملکیت نہیں بننے دے گی۔ اب وہ پہلے والی نرم و نازک سلجھی ہوئی مشکات نہیں ہے جسے آسیر الوی نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تو بدنامی اور توہین کے احساس سے ڈسی ہوئی مشکات ہے۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کا تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ دن بھر بیٹھ بیٹھ کر اس کی گردن اور کمر جیسے اکڑ کر رہ گئی تھی۔ نگین بھابی نے اس کے ہم استعمال کے کپڑے ڈریسنگ روم میں لٹکا دیے تھے۔ مشکات سادہ سے کپڑوں کی تلاش میں نظر دوڑا رہی تھی۔ عین سامنے ہینگر پر پنک کلر کی انتہائی نفیس اور ریشمی نائٹی لٹکی ہوئی تھی۔ مشکات کے چہرے کے تاثرات اس وقت بہت خوفناک ہو رہے تھے۔ آسیر الوی، تمہیں سارے ارمان ایک ایک کر کے خاک میں ملاؤں گی۔ آج کچھ گھنٹے قبل جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو سب گھر والے اس سے مل کر روئے تھے، پر ابو اسے گلے لگاتے ہی دور ہٹ گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا ان میں پہلی والی محبت اور شفقت مفقود ہے۔ فواد بھائی اور تایا ابو نے اسے تھام کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عباس صاحب پیٹھ موڑے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی قدموں کی چاپ ابھری۔ پرفیوم اور کلون کی ملی جلی مہک بھی اب گلاب کے پھولوں کی خوشبو کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ مشکات تکیے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ آج کوئی آڑ اور پردہ اس کے اور آسیر کے درمیان نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب جا کر بیٹھا تھا۔ مشکات کی گردن اوپر اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں آسیر پر مرکوز تھیں۔ یہ آنکھیں اور دیکھنے کا انداز ہرگز ایک نئی نویلی شرمائی ہوئی دلہن کا نہیں تھا۔ اس کے آنے پر بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ السلام علیکم۔ آسیر کی آواز میں وارفتگی اور بے پناہ خوشیوں کی چہکار تھی۔ جواب میں مشکات کے لب باہم پیوست ہی رہے۔ آسیر اس کے بہت قریب تھا۔ آج نہ تو کوئی اسکارف مشکات کے سر پر تھا اور نہ کسی دوپٹے نے اس کے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا جو اس کے جوبن کی خوبصورتی چھپ جاتی۔ آج تو وہ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں سجی سرخ نگ والی انگوٹھی کو بھی چھو سکتا تھا۔ مشکات کے عروسی و شربہ وجود کی ساری خوبصورتیاں ہی تو سامنے تھی۔ سلام کا جواب تو دے دیں۔ آسیر کی کھنکتی آواز شرارت سے ابھری، تب مشکات کے ساکت وجود میں ہلچل مچی۔ میں تمہیں سلامتی کی دعا نہیں دے سکتی، کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم جیسے لوگ سلامت رہیں۔ تم جیسے ہوس کے اسیر کے لیے میرے دل سے بددعا ہی نکلتی ہے۔ اپنی گندی نگاہوں سے تم نے مجھے آلودہ کر دیا۔ میں پورے خاندان میں بدنام ہو گئی ہوں۔ عزت نفس اور انا ہی تو میرا اثاثہ تھی، وہ بھی تم نے چھین لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے حاصل کر کے میری محبت بھی حاصل کر لو گے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔ آسیر تو جیسے شوق کی حالت میں تھا۔ وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مشکات، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کی روح سے محبت کی ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ محبت روح سے، بہت خوب۔ اپنی جسمانی ہوس کو تم نے روح سے محبت کا نام دے دیا۔ تمہیں اگر میری روح سے اتنی محبت تھی تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ تمہیں تو میری روح سے محبت تھی نا، کرتے رہتے روح سے محبت۔ میرے ابو اسرار کی فیملی کو ہاں کرنے لگے تھے، تم نے درمیان میں آ کر مجھے ان کی نگاہوں سے بھی گرا دیا۔ تم کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہو کہ تمہیں میری روح سے محبت ہے؟ نہیں، اپنی ہوس کو چھپانے کے لیے تم نے خوبصورت جملہ گھڑا ہے، اسے محبت کا نام نہ دو۔ مشکات کا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ زہریلے الفاظ اس کے نرم و نازک حملی لبوں سے ادا ہو رہے تھے، انہی ہونٹوں سے جن کی نرماہٹ کو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ، محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے؟ پر تم جیسے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا اس فرق کا؟ تم مرد ہو، مجھ سے طاقتور ہو، میں ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ تم کھلونوں کی طرح مجھ سے کھیلو گے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مزاحمت کروں گی، تم میری مزاحمت کا گلا گھونٹ دو گے۔ میں ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکی ہوں، میں کوئی احتجاج نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جیت تمہاری ہی ہوگی، ہوس کی ہی ہوگی۔ یہ صبح تمہاری فتح کے ساتھ طلوع ہوگی۔ بولتے بولتے مشکات کا سانس پھول چکا تھا۔ یکدم ہی وہ خود کو انتہائی کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ آسیر جہاں بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ مشکات، آپ چینج کر کے ریسٹ کریں، وہ بے تاثر لہجے میں بولتا ٹیرس میں جا کھڑا ہوا۔ آسیر الوی، یہ بھی تمہاری چال ہے؟ وہ اب بھی زہرخند تھی، دونوں بازو سامنے دیوار پر ٹکائے وہ آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ نیچے لان اور گیٹ کے سامنے اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ سارا ہنگامہ اور شور دم توڑ چکا تھا۔ دائیں پاکٹ میں سے آسیر نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگائی۔ یاسر اور عاشر بھائی سمیت
پاپا بھی اسموکنگ نہیں کرتے تھے، اسے یہ لت کالج کے آخری سال میں لگی تھی۔ اب کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا تھا۔ پریشانی اور اضطراب میں اس نے اکٹھے کئی سگریٹ پھونک ڈالے، پر سکون تھا کہ پھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی آرزو کو کتنی دھوم دھام سے اسے اپنے گھر لایا تھا۔ اس کے جملے حقوق عسیر کے نام محفوظ ہو چکے تھے، وہ اس کی بن گئی تھی۔ تو یہ تھا اس محبت کا انجام۔ عسیر علوی کو ہی اس کے اندر بولا تھا۔ رات کے زخم ابھی ہرے تھے۔ جب ہی صبح نگین بھابی نے دروازہ بجایا تو وہ بمشکل اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول پایا۔ صبح 7 کے قریب وہ آ کر صوفے پر لیٹا تھا۔ اب 9:30 بج رہے تھے۔ مشکات نے ہی اٹھ کے دروازہ کھولا۔ وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ نگین بھابی رات کی تحریر اس کی آنکھوں میں پڑھ لیں۔ وہی ناشتے پر آپ دونوں کا انتظار ہو رہا ہے، تیار ہو کر فوراً آؤ۔ نگین بھابی وہیں سے پلٹ گئی۔ مشکات بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ نیا گھر، نئے مکین تھے، اسے اجنبیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ عسیر کب کمرے میں آیا، کب سویا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا عسیر علوی اسے متاثر کرنے کے لیے خود سے پیش قدمی نہیں کر رہا ہے، اور یہ تو طے تھا کہ وہ اس سے متاثر ہونے والی نہیں تھی۔ عسیر نہا کر باتھ روم سے نکلا، بال بنائے، عادت کے مطابق پرفیوم اور کولون لگایا۔ وہ اب کل والا عسیر ہی نظر آ رہا تھا، مضبوط اور گہرا۔ آئیں مشکات، ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ ہمارا بھابی مشکات کو ناشتے کے لیے لے جانے آئی۔ مشکات کو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ نیچے ڈائننگ ہال میں انہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ افروز نے کھڑے ہو کر مشکات کا ماتھا چوما اور اسے اپنے پاس ہی کرسی پر بٹھا لیا۔ سبھی مشکات کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ ہر ایک کے انداز میں اپنائیت و گرم جوشی تھی۔ اتنی پذیرائی کا اس نے تصور نہیں کیا تھا۔ افروز آنٹی اور عمر انکل اسے محبت کرنے والے، سادہ دل والے لگے تھے۔ عاشر اور یاسر بھائی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے مشکات برسوں سے اسی گھر میں رہتی آ رہی ہے۔ اپنے رویے سے انہوں نے اجنبیت کی دیواریں گرا دی تھیں۔ اب اس گھر کو اپنا ہی سمجھو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہو۔ ہمارا اور نگین کی طرح اب تم بھی ہماری بیٹی ہو۔ عمر انکل بالکل ابو کی طرح بول رہے تھے۔ اس کی اجنبیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اس میں سارا کمال عمر انکل اور افروز آنٹی کی محبت کا تھا۔ ناشتے کے بعد کافی دیر وہ دونوں اس کے پاس بیٹھے رہے۔ شام میں ولیمہ تھا۔ نگین بھابی نے کہا، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ نہیں، میں ادھر ٹھیک ہوں، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ اتنے میں رمنا اور فرحان بھائی چلے آئے۔ افروز آنٹی مہمان عورتوں کے پاس تھی۔ رمنا مشکات کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ مشکات بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ رمنا کو ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ عسیر البتہ حشاش بشاش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس سے قدرے ڈھارس سی ہوئی۔ ولیمے کی تقریب سے پہلے مشکات کے گھر والے آ گئے۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سب سے یوں ملی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ عباس صاحب نے لمبے چوڑے عسیر کو خود سے لپٹا لیا۔ اب وہ ان کا داماد تھا۔ وہ سب سے عزت و گرمجوشی سے ملا۔ عباس نے مشکات کا چہرہ دیکھا۔ وہ قدرے اداس نظر آ رہی تھی۔ شاید اپنے سب گھر والوں کو درمیان پا کر گزرا وقت یاد آ گیا تھا جو وہ یوں اداس سی تھی۔ ولیمے کے بعد جوں ہی مہمان رخصت ہوئے، عسیر کچھ دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ مشکات تھکی ہوئی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ اسے عسیر کی طرف سے خوف بھی تھا۔ ذہنی طور پر وہ ہار مان چکی تھی، پر ہتھیار پھینکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی لوٹ آیا۔ تب تک وہ بھاری بھرکم کپڑوں سے جان چھڑا چکی تھی۔ عسیر صوفے پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا، پھر کوٹ اتار کے صوفے پر بے پرواہی سے ڈالا۔ اس کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ بے شک مشکات آنے والے لمحات سے شکست مان چکی تھی، پر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عسیر کے چہرے پر غصہ تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ اسی حال میں اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا دل بہت ہی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہیں جائے فرار نہیں تھی۔ میں 7 والے روم میں سونے جا رہا ہوں۔ مین ڈور میں نے لاک کر دیا ہے۔ صبح آپ جب اٹھیں تو میرا دروازہ نوک کر دیجیے گا۔ میرا خیال ہے آپ بہت سمجھدار ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اچھی طرح جان گئی ہوں گی۔ خوف کا طلسم چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ مشکات کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ ہیرو بننے کی ناکام کوشش۔ ایک بار پھر اسے سوچتے ہوئے وہ زہر آلود ہو رہی تھی۔ اٹھ کر اپنا دروازہ اس نے اندر سے لاک کیا۔ یہ گھر ڈبل اسٹوری تھا۔ عسیر اوپر والے پورشن میں تھا۔ شروع سے ہی وہ ادھر سوتا تھا۔ اب تو اوپر رہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اوپر 3 بیڈ رومز کے ساتھ ایک ماسٹر بیڈ روم بھی تھا اور گیسٹ روم اس کے علاوہ تھا۔ وہ ماسٹر بیڈ روم میں سویا تھا۔ ادھر ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس پورشن کا داخلی دروازہ سیڑھیوں کے اختتام پر تھا۔ وہ اس نے سونے سے پہلے لاک کر دیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی جلدی یہ تماشا سب پر عیاں ہو جائے۔ اپنی عزت نفس اور انہا اسے بھی تو عزیز تھی۔ مشکات نے اسے ہوس کا اسیر اور غلام کہا تھا۔ اس کے سارے نرم و کومل جذبے اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ اب تو دور دور تک ویرانی تھی، اور اب جب وہ اس کے قریب رکا تھا تو اس کے تاثرات میں کتنی بے یقینی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں میں گر سا گیا تھا۔ مشکات اسے اتنا ناقابل اعتبار تصور کر رہی تھی، کسی ڈاکو اور لٹیرے کی طرح۔ وہ اس پر شب خون مارے گا،
شادی کے بعد اس کی سب سے پہلی دعوت اویس نے کی تھی۔ اس نے سرینا ہوٹل میں ان دونوں کے لیے پہلے سے ٹیبل ریزرو کرا لی تھی۔ مشکات کی شادی کے کپڑے سبھی بہت نفیس اور کامدار تھے۔ شادی سے پہلے وہ سادہ حلیے میں رہتی تھی، ریشمی کپڑے بہت کم پہنتی تھی، مگر نگین اور امارہ نے اس کے لیے ایک سے ایک سوٹ خریدا تھا۔ پہلے وہ میک اپ بھی نہ ہونے کے برابر کرتی تھی، اب روز نک سک سے تیار ہوتی تو افروز بیگم نہال ہو جاتی۔ امارہ بھابی نے دعوت پر جانے کے لیے اس کا جو سوٹ نکالا تھا وہ کاپر اور اسکن کلر میں تھا، عصیر نے خود لیا تھا، خالصتاً اس کی چوائس تھی۔ نگین بھابی نے نہ کرنے کے باوجود اس کا میک اپ بھی کر دیا۔ وہ بہت ہوا تو لپسٹک لگا لیتی تھی۔ اتنا خوبصورت سوٹ ہے، جیولری ہے، میک اپ میں اچھی لگو گی، یہی دن ہے فرصت کے، بعد میں چیوں پیوں گود میں آئیں گے تو انہی کے پیچھے بھاگتی رہو گی۔ نگین بھابی نے چھیڑا تو اس کے رخسار تپ گئے۔ عصیر بھی قریب بیٹھا مشکات کی تیاری کے انتظار میں تھا۔ اس نے تو بھابی کے مذاق کو بھی بہت انجوائے کیا، پر مشکات سے اداکاری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے شکر کیا جب بھابی میک اپ کے لوازمات اٹھا کر گئیں۔ افروز آنٹی گاڑی تک مشکات کو چھوڑنے آئیں۔ اویس انہی کے انتظار میں تھا۔ اس نے خوش دلی سے مشکات سے دعا سلام کی، ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی تھی۔ بھابی یقین کریں جب اس نے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تو ہم فرینڈز میں سے کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ ہر لڑکی کو عام سی ہے، کچھ خاص نہیں ہے اس میں کہہ کر اگنور کر دیتا۔ ہم اس کے گھر گئے، جناب بیمار ہو کے پڑے ہوئے تھے، وہیں سے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نامدار کو محبت ہو گئی ہے۔ بھابی واقعی آپ بہت خاص ہیں، جب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا کچھ رائے نہیں تھی، کیونکہ میں یہی سمجھتا رہا کہ عصیر کی محبت اس کی فرینڈز کی طرح ہی ہوگی، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسی ہیں جیسی عصیر کہتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اویس شروع ہوا تو بولتا گیا۔ عصیر پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے راز بتا رہا تھا۔ مشکات پہلے اس کے بارے میں اتنی بری رائے رکھتی ہے، پتہ نہیں اب کیا سوچے گی۔ وہ ندامت سے عرق آلود ہو رہا تھا۔ لائف پہلے ہی مشکل تھی، یا اویس گھامڑ اسے مشکل ترین بنانے پر تلا ہوا تھا۔ کاش وہ اویس کا منہ اور فراٹے بھرتی زبان بند کر سکتا۔ اب ذرا کس کے رکھیے گا، کیونکہ ان کی فرینڈز ان کی شادی کے بعد کافی غمزدہ ہیں۔ اویس نے اپنے تئیں بہت خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ مشکات بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اویس نے جانے کب کے بدلے چکائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، اس کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عصیر مشکات کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف جھک کر پیار سے کہتے ہوئے جانے اس نے اویس کو کیا جتانے کی کوشش کی تھی، شاید یہی کہ وہ اس پر اعتبار کرتی ہے۔ وہ جس طرح تیزی سے پیچھے ہوئی، سر شکر کہ اویس نے نہیں دیکھا، ورنہ ابھی اس کی ساری محبت کا بھرم کھل جاتا۔ وہ کتنی روکھی اور سرد تھی، لوگوں کے سامنے ذرا دیر کو ہی صحیح اس کا مان تو رکھتی۔ اویس کے سامنے وہ ہنستا مسکراتا رہا، پر جوں ہی اجازت لے کر کھانے کے بعد وہ اپنی گاڑی تک پہنچا، اس کے تاثرات بھی سخت ہو چکے تھے۔ پارکنگ لاٹ سے اس نے تیزی سے گاڑی نکالی اور روڈ پر آتے ہی گاڑی چلانے کے ساتھ ہی سگریٹ سلگھا لیا۔ مشکات، مجھے پتہ ہے آپ کے دل میں میرے لیے رتی بھر بھی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے اپنے رویے سے ظاہر کریں میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہم دونوں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ آپ کے گھرانے کی عزت پر حرف آئے، سو آئندہ خیال رکھیے گا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح میرا ساتھ دیں، آخر میں بھی تو بھرم نبھا رہا ہوں۔ وہ سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے بولا۔ انجانے میں خاندان اور عزت کی بات کر کے عصیر نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی، اور یہ اس کا کمزور پہلو تھا۔ باقی کا سفر خاموشی میں طے ہوا۔ عصیر پھر کچھ نہیں بولا۔ شادی کے بعد دعوتیں نپٹاتے ہوئے مہینہ تو گزر ہی چکا تھا، ہر روز ہی وہ کہیں نہ کہیں انوائٹ ہوتے۔ آخری دعوت فائقہ اور رومیل نے دی تھی۔ عصیر کی شادی سے پہلے فائقہ اسے پسند کرتی تھی، دل سے چاہتی تھی کہ عصیر اس کا ہو جائے، پر بات ایک حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر وہ بہت ہنسا تھا، تب وہ وہیں چپ ہو گئی تھی۔ عصیر کی شادی کے بعد اب رومیل اسی کے ساتھ نظر آتی تھی، وہ دونوں مشترکہ طور پر اسے انوائٹ کر رہے تھے۔ فائقہ کے بارے میں عصیر کی فیملی کو پتہ تھا، اس نے فون کر کے افروز آنٹی سے بات کی تھی، اور دعوت کبھی اس نے انڈائریکٹ پہلے ان سے کہا، بعد میں عصیر سے بات کی تھی۔ اگر وہ مما سے بات نہ کر چکی ہوتی تو وہ یہ دعوت قبول نہیں کرتا۔ فائقہ کی اپنے بارے میں پسندیدگی سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عصیر کی محبت کیسی ہے، ساتھ ہی وہ اسے جلانا بھی چاہتی تھی۔ رومیل اس کے ساتھ ہوتا، وہ اسے بتاتی کہ مجھے ایک اور قدردان مل گیا ہے۔ عین وقت پر رومیل کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی، سو فائقہ نے ان کا استقبال اکیلے ہی کیا۔ فائقہ کی مما بہت پہلے وفات پا چکی تھیں، ڈیڈی نے دوسری شادی کر لی تھی، اپنے بزنس کی وجہ سے وہ ملک بھر میں گھومتے رہتے تھے۔ ان کی دوسری بیوی بھی بزنس وومن تھی، وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی۔ فائقہ اکثر و بیشتر اکیلی ہی رہتی، برگر فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کی لڑکوں سے دوستی بھی تھی، جو ان کے ہاں کوئی ایسی معیوب بات نہیں تھی۔ عصیر سے اس کی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہی اس کے آفس میں ہوئی تھی۔ فائقہ کو وہ اچھا لگنے لگا، پھر جوں جوں وہ اس سے واقف ہوتی گئی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی، کیونکہ وہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اور فائقہ یہ حد توڑ کر اس کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ عصیر نے نوبت ہی نہیں آنے دی اور شادی کر لی۔ فائقہ نے دوستوں کی زبانی سنا تھا کہ بڑی زبردست محبت کے بعد شادی ہوئی ہے۔ فائقہ اس خوش نصیب لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی، عصیر کی محبت جس کا نصیب بنی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی فائقہ خود
خوش آمدید کہنے کے لیے باہر آئی۔ وہ اپنے بے پرواہ حلیے میں تھی، ٹراؤزر کے اوپر سلیو لیس ٹاپ جس کے گہرے گلے سے گردن میں جھولتا وہ پینٹنٹ پہلی نگاہ میں ہی توجہ مبذول کرواتا تھا۔ سنہرے اسٹیپ میں کٹے بال جو بے پرواہی سے کندھے پر پڑے تھے۔ عصیر کے ساتھ اس نے پرانے انداز میں گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور مشکات سے گلے ملی۔ وہ غور سے مشکات کو دیکھ رہی تھی۔ عصیر کی وائف تو بہت سادہ سی تھی، پہلی نظر میں تو اس سے اچھی خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عصیر نے کسی ڈانسو اپ ٹو زیڈ قسم کی لڑکی سے شادی کی ہوگی، پر یہاں تو صورتحال ہی اور تھی۔ عصیر کی وائف نے اسکارف سے سر ڈھانپ رکھا تھا، پوری آستین کی شرٹ پہنی تھی اور سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ عصیر مشکات کو سمجھا کے لایا تھا، اسی لیے وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھا عصیر، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مشی سے کب محبت ہوئی؟ اتنا دیر سے دل میں مچلتا سوال وہ لبوں تک لے ہی آئی۔ 4 ماہ 10 دن پہلے، عصیر نے جھٹ جواب دیا۔ بہت محبت کرتے ہو مشی سے؟ فائقہ لہجے میں اور آنے والی حسرت کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آف کورس۔ عصیر نے اپنا بازو مشکات کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اسے لمحہ بھر کے لیے اپنے قریب کیا تھا۔ عصیر کا یہ ایکشن اتنا غیر متوقع تھا کہ مشکات کو کچھ کہنے یا ناگواری دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا، تمہیں مشکات کی کس چیز یا بات نے متاثر کیا؟ میری وائف میں متاثر کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، مگر اسے پتہ ہے کہ ایک لڑکی جس نے کل کو کسی کی بیوی بھی بننا ہے، اسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اداکار کہیں کا دوگلا منافق۔ مشکات جی ہی جی میں جل بھن سی گئی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جبکہ فائقہ بڑی فرصت میں بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران وہ بڑی بے تکلفی سے عصیر کا ہاتھ پکڑ لیتی، اس کے کندھے پر دف رسید کرتی۔ وہ صوفے پر عصیر کے بالکل قریب بیٹھی تھی، وہ ایسی ہی بے تکلف تھی۔ عصیر نے آج کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ واپسی پر وہ دونوں کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ واپسی پر اس کا سامنا سب سے پہلے عمارہ بھابھی سے ہوا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، فائقہ کیسی لگی تمہیں؟ اچھی ہے، بس بولڈ بہت زیادہ ہے۔ اس نے سچائی سے اپنے خیالات کو بیان کیا۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اتنے میں عصیر بھی گاڑی لاک کر کے ادھر آ گیا۔ نگین بھابھی اور عاشر بھائی پرسوں دوبارہ سعودیہ واپس جا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ جب سونے کے لیے اوپر گیا تب مشکات نیچے ہی تھی۔ وہ اس کے بعد اوپر آئی اور سیڑھیوں کا داخلی دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ دیر سے سوئی تھی، آنکھ بھی دیر سے کھلی، وہ بھی دروازہ نوک کرنے پر۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 10:30 کا ٹائم بتا رہا تھا۔ اتنی دیر وہ کبھی نہیں سوئی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت مشکل سے آنکھ کھلی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر سو گئی تھی۔ باہر دروازے پر افروز آنٹی تھی۔ وہ شرمندہ سی تھی۔ بیٹا عصیر کو جگاؤ، نیچے فرحان آیا ہے۔ رات عصیر کا سیل نیچے ہی رہ گیا۔ فرحان فون کرتا رہا، اب خود آیا بیٹھا ہے، کوئی کام ہے شاید۔ بات کرتے کرتے افروز کی نگاہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اس زاویے سے کھڑی تھی کہ بیڈ انہیں صاف نظر آ رہا تھا اور عصیر کہیں نہیں تھا۔ عصیر کہاں ہے؟ باتھ روم میں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو مشکات گڑبڑا گئی۔ ہاں ہاں نہیں، مشکات کی گھبراہٹ انہیں پریشانی میں ڈال گئی۔ وہ اندر آ گئی، باتھ روم کا دروازہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ عصیر کہاں ہے؟ ان کی جانچتی نگاہ مشکات پر جمی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ اتنے میں عصیر خود ہی بیدار ہو کر ادھر چلا آیا۔ افروز کا مادہ ٹھنکا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ماسٹر بیڈ روم میں جھانک کر تصدیق بھی کر لی کہ عصیر نے رات یہیں گزاری تھی۔ ابھی سوال جواب کا وقت نہیں تھا، اس کام کو انہوں نے بات کے لیے اٹھا رکھا کیونکہ ابھی فرحان آیا ہوا تھا۔ عصیر شام کو واپس آیا تو اس کی جواب طلبی ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا راز کھل گیا ہے۔ یہ سب مشکات کی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مشکات پہلے سے سر جھکائے ان کے پاس بیٹھی تھی۔ تم الگ بیڈ روم میں کیوں سو رہے تھے؟ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ مما، میں رات کو ہی ادھر سویا تھا۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ کیوں سوئے تھے ادھر؟ اصل میں مما، اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں ماسٹر بیڈ روم میں سو گیا تھا۔ وہ جیسے سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ عصیر کی بے صبری سامنے تھی۔ یقیناً مشکات خفا ہوئی ہوگی، جس کے بعد دونوں کی لڑائی ہوئی ہوگی اور عصیر الگ کمرے میں جا کر سو گیا ہوگا۔ انہوں نے کڑی سے کڑی جوڑی اور مطمئن ہو گئی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ وہ عصیر سے اور کیا کہتی، پر مشکات کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ عصیر اسی وقت اوپر گیا اور پھر سے اپنی چیزیں پرانے بیڈ روم میں منتقل کیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا مما پر اس کا جھوٹ کھلے۔ رات مشکات اوپر آئی تو عصیر بیڈ پر دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ نے مما کا رویہ ملاحظہ کیا ہوگا۔ آج انہوں نے چوری پکڑی، کل کوئی اور پکڑے گا۔ یہ تو مما تھی چپ ہو گئی، لیکن کسی اور نے دیکھا تو خاموش نہیں رہے گا۔ مجھے تماشا بنوانا گوارا نہیں ہے، مگر میں جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے، آپ سو جائیں۔ اعتبار تو آپ کرتی نہیں، ورنہ بیڈ حاضر تھا۔ آخر میں اس کے لہجے سے شوخی چھلک پڑی، پر اپنی پریشانی میں مشکات کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی۔ ناچار وہ صوفے پر سکڑ کر لیٹ گئی۔ بڑی دیر بعد آنکھ لگی تھی۔ عصیر بہت دن بعد اپنے بیڈ روم میں سکون کی نیند سویا تھا۔ مما صبح پھر بہانے سے اوپر آئیں۔ عصیر اپنے بیڈ روم میں ہی تھا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کا شک ختم ہو چکا تھا۔
آصیر نے اپنی ٹریول ایجنسی کی ایک برانچ سعودیہ میں قائم کرنے کا کہہ کر پورے گھر کو پریشان کر دیا تھا۔ سعودیہ میں برانچ کھولنے کا مطلب تھا اس کا پاکستان سے باہر جانا۔ افروز کو گوارا نہیں تھا، عاشر پہلے ہی ملک سے باہر تھا۔ پاپا نے بھی زور لگایا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، پر وہ ایک نہیں سن رہا تھا۔ عاشر اور نگین کے جانے کے ایک ہفتے بعد آصیر بھی سعودیہ چلا گیا۔ اسے وہاں جا کر اپنے بزنس کے لیے سازگار ماحول اور جگہ تلاش کرنی تھی اور اس میں وقت لگنا تھا۔ آصیر کے جانے کے بعد افروز کے کہنے پر مشکات نیچے ہی کے ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ دن بھر وہ عمار بھابی اور ان کے بچوں کے ساتھ لگی رہتی۔ میکے جانے کا موڈ ہوتا تو یاسر بھائی افروز آنٹی ڈرائیور کے ساتھ جا کر خود چھوڑ آتی۔ آصیر کو گئے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اس دوران آصیر نے اسے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ کون سا مشکات اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ افروز آنٹی عمر انکل سے خیر خبر مل ہی جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سدرا کی شادی حافظ اسرار کے ساتھ اسی ماہ متوقع تھی۔ اس بار وہ میکے گئی تو ثمامہ بھابی نے اسے بتایا تھا۔ رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا جب امارہ بھابی نے مشکات کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ یوں اچانک جگانے پر مشکات کا دل دہل سا گیا۔ بھابی کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ وہ بجلی کی تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ امارہ بھابی کے پیچھے چل پڑی۔ لاؤنج کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی امارہ بھابی کے یوں اچانک جگانے کا سبب اسے معلوم ہو گیا تھا۔ سامنے آصیر الوی انکل اور آنٹی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے سے 3 بار تمہارا پوچھ چکا ہے، میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دوں، امارہ بھابی اس کے کان کے قریب بولی۔ مشکات محض سلام ہی کر پائی۔ افروز آنٹی سب کو سونے کی ہدایت کر کے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مشکات اپنی نیند خراب ہونے پر جی بھر کے جھنجھلائی۔ امارہ بھابی شرارتی نگاہوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مشکات ان کی مزید کسی شرارت سے بچنے کے لیے اوپر کے پوشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آصیر اس کے پیچھے ہی تھا۔ 3 سیڑھیاں باقی تھی جب مشکات کا پاؤں پھسلا۔ غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ گرنے لگی تھی جب آصیر نے اسے سنبھالا۔ جب وہ دوبارہ سنبھلی تب تک اسے پرے ہٹا کر وہ اوپر جا چکا تھا۔ ابھی تک اس کے پسندیدہ کولون اور پرفیوم کی مہک مشکات کو اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی، اور آج جس کے بھرپور مردانہ لمس کو بھی تو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ صرف چند سیکنڈز کی بات تھی، اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ مشکات نے وہیں رک کر اپنی اتل پتل سانسوں کو درست کیا۔ خاصی دیر بعد وہ اندر آئی۔ تب تک وہ فریش ہو کر چینج کر چکا تھا اور سونے کے موڈ میں تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں اکیلا سوؤں گا، آپ ساتھ والے روم میں سو جائیں، امید ہے آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ امارہ بھابی نے سوتے سے آپ کو جگا دیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہاں سیڑھیوں والا دروازہ لاک کر دیجیے گا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ بیڈ لائٹ کے سوا باقی لائٹیں بند کر چکا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مشکات کو اس کے انداز میں کسی واضح تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دکھاوے کو ہی صحیح مشکات کی خیریت پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ واقعی اس گھر میں اس کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں تھی، ورنہ وہ اسے دوسرے کمرے میں سونے کا نہ بولتا۔ بہت دن بعد آج مشکات کو پھر سے رونا آیا تھا۔ آصیر کو سعودیہ میں اپنی ٹریول ایجنسی کی برانچ کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ اب ابتدائی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اگلے ماہ اسے پھر جانا تھا۔ مما اس کے جانے کا سن کر پھر ناراض ہو گئی تھی، پر آصیر نے منا لیا تھا۔ مما اب تو میرا آنا جانا لگا رہے گا، 15 دن سعودیہ تو 15 دن پاکستان میں، یہاں کے معاملات بھی تو میں نے ہی دیکھنے ہیں۔ پھر مشکات کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور تم اسے چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ ٹھیک ہے مما، میں لے جاتا ہوں، پھر وہ بھی میرے ساتھ 15 دن یہاں اور 15 دن سعودیہ میں رہے گی، بلکہ ایسا کرتا ہوں اسے سعودیہ میں ہی چھوڑ دوں گا۔ کہاں میرے ساتھ روز روز سفر کرتی پھرے گی؟ نہیں، وہ ادھر ہی ٹھیک ہے، تم سارا دن باہر رہو گے، وہ دیواروں سے باتیں کرے گی، ادھر ہم سب ہیں اسے کمپنی دینے کے لیے۔ آصیر کا حربہ کارگر رہا تھا۔ مما مان گئی تھیں، تمہارے بغیر بہت اداس رہی ہے وہ۔ مما کے بتانے پر اس کا دل چاہا زور زور سے ہنسے۔ انہوں نے تو اسے لطیفہ سنایا تھا کہ وہ اس کے بغیر اداس رہتی ہے۔ واپس آئے ہوئے اسے 4 دن ہو گئے تھے۔ اس دوری کی کوئی رمق ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر نہیں ملی تھی۔ مما بھی بہت بولی تھی، مشکات کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ موسم بدلا، رت نے انگڑائی لی۔ اب دن چھوٹے اور راتیں لمبی تھی۔ نومبر کی بھیگی بھیگی شام میں پھپھو ندا سدرا کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئیں۔ آج وہ دوسری بار مشکات کے سسرال آئی تھیں۔ شاندار گھر، بہترین فرنیچر اور مشکات کی گریس فل ساز سے مل کر ان کی آنکھوں میں رشک امڈ آیا تھا۔ انہوں نے سب کو خلوص سے آنے کی دعوت دی۔ مہندی پر امارہ بھابی، افروز آنٹی اور مشکات تینوں گئے۔ بارات پر آصیر نے مشکات کے ساتھ جانا تھا۔ اس دن وہ معمول سے ہٹ کر تیاری ہوئی۔ افروز نے دل ہی دل میں نظر بد سے بچنے کی دعا دی۔ آصیر نے حافظ اسرار کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں حافظ اسرار کا قد کم تھا، دبلا پتلا سا تھا۔ وہ پھر بھی جانے کیوں آصیر کو اس سے حسد سا محسوس ہوا۔ یہ محبت بھی کتنی ظالم شے ہے۔ آصیر کو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ادراک ہوا تھا۔
موسم بہت اداس سا تھا۔ سدرا کی شادی سے واپس آ کر وہ جانے کیوں یہ حیثیت زدہ لگ رہی تھی۔ شام میں بارش ہوئی تو موسم کی خنکی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ امارا بھابھی نے موسم کی مناسبت سے پکوڑے خود تلے تھے، باقی کا کام کچن میں کام کرنے والی بوا نے کیا تھا۔ مشکات نے برائے نام کھانا کھایا اور اوپر آ گئی۔ جانے کیوں وہ آج بہت باغی ہو رہی تھی۔ سدرا کے چہرے پر جو اطمینان و خوشی دیکھی تھی وہ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ وہ اسیر کے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو دروازہ بند کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، کسی کو پتہ چلتا ہے تو چلے، اسیر کا بھرم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اس کی بلا سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی کے رونے کی آواز پر اس کی آنکھ خود بخود ہی کھلی تھی۔ عجیب سی آواز تھی، کبھی لگتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، پھر لگتا ہے جیسے کسی عورت کی آواز ہے۔ خوف سے مشکات کی بری حالت تھی، جسم پسینے میں نہایا اور دل سینے کی حدود توڑ کر جیسے باہر آنے لگا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ وہ گرتی پڑتی اسیر کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن شکر تھا کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر سوتا تھا۔ بدحواسی میں مشکات سامنے پڑے ٹیبل سے ٹکرائی، اتنے میں اسیر بیڈ لائٹ جلا چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے آ کے لپٹی تھی۔ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ ٹیبل لگنے سے ناخن ٹوٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ اسیر نے نرمی سے اس کے بال سہلائے، ساری لائٹیں آن کر کے باتھ روم کے کیبنٹ سے ٹنکچر پاؤڈرین اور کاٹن رول نکالا۔ مشکات کا انگوٹھا اچھا خاصا زخمی تھا، اس نے جلدی سے بینڈیج کی۔ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ابھی بھی وہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا آپ کو جو آپ روتی دھوتی اتنی رات کو میرے پاس آئیں؟ اسیر کو پوچھنے کا دھیان آیا۔ کسی کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ادھر سوؤں گی۔ بے شک سو جائیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، پر حوض کا اسیر یہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ خود آئی ہیں یہاں۔ اسیر کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ مشکات کو باہر جاتے ڈر لگ رہا تھا۔ اسیر ہی دوسرے کمرے سے اس کا کمبل لے کر آیا۔ وہ اچھی طرح لپیٹ کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ اسیر نے لائٹیں بند کر دی۔ آپ کو وہم ہوا ہوگا کہ کوئی رو رہا ہے، بلی ہوگی کوئی، اسیر نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا۔ کتنی ڈرپوک ہوں میں، فضول میں ڈر گئی، اس نے خود کو ڈانٹا۔ اسیر کی طرف سے خاموشی طاری تھی، یقیناً وہ سو چکا تھا۔ مشکات کچھ دیر پیشتر پیش آنے والے تصادم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کوئی چیز تھی جو اس کے ذہن میں بار بار کھٹک رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسیر کی طرف سے پر اطمینان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں چھناکا سا ہوا جب وہ بھاگتی ہوئی اندھا دھند اسیر سے لپٹی تھی تو اسیر نے خوف سے چیختی مشکات کو باہوں کا سہارا نہیں دیا تھا۔ یہی چیز مشکات کو کھٹک رہی تھی، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ افروز آنٹی نے اسے کہا تھا کہ سدرا اور اس کے شوہر کو کھانے پر انوائٹ کرو۔ ندا پھپھو نے بھی تو شادی کے بعد اس کی دعوت کی تھی۔ جس دن دعوت تھی افروز نے اسیر کو جلدی گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ آج کل وہ لیٹ آ رہا تھا۔ سدرا اور اس کا شوہر اسرار ٹائم پر آئے تھے۔ کھانے کی سب چیزیں تقریباً تیار تھی۔ سدرا بہت پیاری اور بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ سدرا کے شوہر کے پاس گھر کے سب افراد بیٹھے تھے۔ سدرا نے مشکات سے کہا، مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ نیچے کا پورشن دکھانے کے بعد مشکات اسے اوپر لے آئی۔ یار بہت گریٹ ہیں اسیر بھائی، جہیز کے نام پر تم لوگوں سے ایک تنکا تک نہیں لیا۔ وہ ان کے بیڈ روم میں کھڑی تھی، اس کی نگاہ ہر چیز کو سراہ رہی تھی۔ تم خوش ہو سدرا؟ مشکات کو بات ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ سدرا کی ہر بات اسرار کی تعریف پر ختم ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، اسرار نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی ہے، اب مجھے اپنے گزشتہ بچکانہ خیالات پر ہنسی آتی ہے۔ اسرار کی محبت میرے لیے اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ۔ غرور سے سدرا کی گردن تن سی گئی تھی۔ مگر تم مجھے کچھ اپسیٹ سی لگ رہی ہو، لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں کوئی خوشخبری والا چکر تو نہیں ہے؟ اسیر سدرا کو کھانے کے لیے بلانے آ رہا تھا۔ سدرا کا آخری جملہ اس نے بھی سن لیا تھا۔ بیچاری مشکات کی شکل دیکھنے والی ہو رہی تھی، ایسے موقعوں پر اسے جواب ہی نہیں بن پڑتا تھا۔ نہیں، ابھی خوشخبری والا چکر نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی میری بیوی کتنی نازک سی ہے، ابھی شادی کو صرف 6.5 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، ہم نے ابھی لائف انجوائے کرنی ہے، اس کے بعد یہ خوشخبری بھی آپ سن لیں گی۔ سدرا ادھر ہی خاموش ہو گئی۔ اس کی بے باکی پر مشکات پانی پانی ہو گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سدرا اور وہ سب سے الگ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سدرا کے پاس اپنے شوہر کی باتیں اور اس کی محبت و وفا کے طولانی قصے تھے۔ مشکات احساس زیاں میں گر گئی تھی۔ سدرا کی شادی کو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے اسرار کی محبت پالی تھی۔ خود اسے کیا ملا تھا؟ خاندان بھر میں بدنامی، فلرٹ شوہر جو حوث کو محبت کا نام دیتا ہے۔ وہ شدید خود ترسی کا شکار تھی۔ سدرا کتنی خوش اور پرسکون تھی، ایسی خوشی اس کے نصیب میں کیوں نہیں ہے؟ اس نے ساری عمر اپنا آپ سمیٹ کے سنبھال کے رکھا تھا، اپنے ہر جذبے کی ایک شخص کے لیے حفاظت کی، جس کے لیے وہ اپنا آپ قیمتی خزانے کی طرح سنبھالتی آئی۔ وہ خود کیا تھا؟ کتنی لڑکیوں سے تو اس کی دوستی تھی، پائکا کو تو اس نے خود دیکھا تھا، کھلی کتاب کی طرح تھی وہ تو۔ اس کھلی کتاب کا تو اسیر نے ورق پڑھا ہوگا۔ ٹریول ایجنسی کا مالک ہے، روز باندھ باندھ کے لوگوں سے ملتا ہوگا، ابھی ملک سے باہر رہ کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے۔
دن بھر باہر رہتا ہے، کیا پتہ کتنی لڑکیوں سے ملتا ہوگا، جبھی تو شادی کر کے گھر میں ڈال کر مجھے بھول گیا ہے، ورنہ اتنا فرشتہ تو لگتا نہیں ہے کہ عورت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ عصیر اپنے بارے میں اس کی سوچ جان لیتا تو یقیناً زور کا تھپڑ رسید کرتا۔ وہ آفس سے آ کر بیٹھا ہی تھا جب مشکات اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ چہرے کا اضطراب بتا رہا تھا جیسے کسی کشمکش میں ہو۔ عصیر اس کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ آپ مجھے ابو کی طرف چھوڑ آئیں گے؟ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، ورنہ وہ افروز کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی، یا اگر یاسر بھائی فارغ ہوتے تو ڈراپ کر آتے۔ عصیر کے ساتھ شادی کے بعد وہ صرف 2 بار ہی ابو امی کی طرف گئی تھی۔ وہ خود سے بہت کم اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ عصیر خاموشی سے جوتے اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مشکات اسے دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر آئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ مشکات نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ کے ساتھ تو میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ عصیر نے اپنی پرسحر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شوخی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ مشکات انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں فریش ہو کے چائے پی لوں، پھر چلتے ہیں، اتنے میں آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ کپڑے الماری سے نکال کر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ عصیر چینج کر کے نیچے آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مشکات کی نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ 2 پیس میں ملبوس اس کا تازگی کا احساس دلاتا وجود ماحول پر حاوی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ افروز آنٹی نے مشکات کو دیکھا تو جیسے سر پیٹ لیا۔ جاؤ اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ، اور جویلری کس لیے سنبھال کے رکھی ہے؟ چوڑیاں پہنو، 1-2 انگوٹھیاں بھی نکالو، اور گلے میں چین بھی ڈال لو۔ عصیر کے سامنے انہوں نے حکم دیا تھا۔ ناچار وہ پھر اوپر آئی، دوسرے کپڑے پہنے اور جویلری بھی پہنی۔ عصیر بیٹا، باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ دیکھو تمہارے جانے کا سن کر مشکات کیسی اداس لگ رہی ہے۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی افروز شروع ہو گئیں۔ عصیر کی پرسوں کی سیٹ کنفرم تھی۔ مما، پیپر ورک سارا مکمل ہو چکا ہے، میں رک نہیں سکتا۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں مشکات کی وجہ سے ہی ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ کی لاڈلی بہو میری وجہ سے اداس نہیں ہے۔ مشکات ازسر تیاری کے بعد آئی تو افروز خوش ہو گئی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے دعا دی تو مشکات کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ عصیر بہت عرصے بعد مشکات کے ہمراہ آیا تھا۔ عباس صاحب کے تو ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اسی وقت کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ فواد بھائی اور عباس انکل کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ عباس صاحب کو اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بہت میچور اور باشعور ہے۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے کھانے کے بغیر واپس نہیں آنے دیا۔ مشکات گھر والوں سے مل کر باہر نکل رہی تھی جب ابو بھی اس کے پیچھے آئے۔ بیٹا، اپنے گھر خوش تو ہو نا؟ انہوں نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ اچانک اس کی آنکھیں بھر آئیں، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ ہمیشہ اپنے گھر میں سکھی رہو اور اپنے شوہر کو بھی خوش رکھو۔ اچھا نوجوان ہے عصیر۔ ان کا ہاتھ مشکات کے سر پر تھا۔ عصیر گاڑی سٹارٹ کیے اس کے انتظار میں تھا۔ عباس اس کے پاس آئے۔ آتے جاتے رہا کرو، مل کے گپ شپ کریں گے۔ اوکے انکل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فی الحال پرسوں سعودیہ کی فلائٹ ہے میری، واپس آ کے آپ کے پاس آؤں گا۔ مشکات پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا نوجوان ہے عصیر۔ اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ مجھے سب کی نظروں میں گرا کر یہ شخص اچھا ہو گیا ہے۔ کتنا خوش لگ رہا ہے نا؟ مجھے بدنام کر کے کتنے سکون میں ہے۔ ہر کوئی تعریف کرتا ہے اس کی، اور تو اور ابو بھی۔ وہ آنسو دوپٹے میں جذب کر رہی تھی۔ ایک کم مصروف سڑک پر عصیر نے گاڑی روک دی۔ مشکات، آگے آ جائیں۔ وہ دروازہ کھول چکا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، کم آن آگے آئیں۔ اب کے بار اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ غصے میں دروازہ بند کر کے وہ اگلی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی روئی روئی آواز عصیر کی سماعتوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ لگتا ہے کافی دیر سے روتی رہی ہیں۔ جی نہیں، مجھے فلو ہے۔ مشکات سرکش ہو رہی تھی۔ جس دن عصیر کی فلائٹ تھی اس روز مشکات کی طبیعت سچ مچ خراب تھی۔ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ افروز آنٹی نے طبیعت کی خرابی کو بھی عصیر کی روانگی سے منسوب کر دیا۔ سمجھدار خاتون تھی، کتنی بار مشکات کی بیزاری نوٹ کی تھی۔ عصیر ہنستا مسکراتا رہتا، پھر وہ چپ ہی رہتی۔ شاید وہ عصیر کی طرح اچھی اداکارہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے رویے سے کسی کو بھی تعلقات میں خرابی یا بگاڑ کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، پر مشکات بہت جگہ اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ سارے گھر والوں کے ساتھ ہنستی بولتی عصیر کی موجودگی میں کانشیس ہو جاتی۔ افروز آنٹی کا پکا ارادہ تھا اب عصیر آئے تو جانے نہیں دیں گی۔ سردیوں کی شام جلد ڈھل جاتی اور لمبی رات سر پر آ کھڑی ہوتی۔ عصیر کا قیام سعودیہ میں طویل ہوتا جا رہا تھا۔ مشکات گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کیے رکھتی۔ کچن بوا سلمہ سنبھالتی تھی۔ اب مشکات بھی حصہ دار بن گئی تھی۔ افروز آنٹی اور عمر انکل سمیت امارا بھابھی اور یاسر بھائی کی تعریفیں اسے اچھی لگنے لگی تھیں۔
وہ نت نئی ڈشز ٹرائی کرتی، ہمارا اور یاسر بھائی کے بچوں طلحہ، ابوبکر اور موسیٰ کے ساتھ مگن رہتی، کہانیاں سناتی، ان کا ہوم ورک دیکھتی، افروز آنٹی کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے گھر ہو آتی۔ اس نے ہمارا بھابھی کی بہت سی ذمہ داریاں بانٹ لی تھیں، وہ اس کی ممنون تھی۔ ان کی ڈیلیوری کا آخری مہینہ تھا، بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا، وہ ذمہ داریاں پوری طرح انجام نہ دے پاتی۔ یاسر کو بیٹی کا بہت شوق تھا، عاشر کے بھی 2 بیٹے تھے، اس بار پورے گھر کی خواہش تھی کہ یاسر کے گھر بیٹی پیدا ہو۔ مشکات ان کی بھرپور دیکھ بھال کر رہی تھی، عصیر کی موجودگی میں جو اجنبیت اس پر طاری رہتی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آخری دنوں میں ہمارا کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، یاسر نے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ اس کے پاس اپنی ایک بہن تھی، افروز آنٹی بھی صبح اور شام چکر لگا رہتی تھیں۔ مشکات جب بھی آتی، ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لے آتی۔ دن میں ایک بار وہ لازماً اسپتال آتی، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ اس دن بھی مشکات گھر میں اکیلی تھی، وہ ہمارا بھابھی کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور کے ساتھ اسے اسپتال جانا تھا، گیٹ کی بیل بجی، آنے والا عصیر الوی تھا۔ بغیر اطلاع دیے وہ اچانک آیا تھا، گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوا نے بتایا کہ سب اسپتال میں ہیں سوائے مشکات بی بی کے۔ بوا کو گھٹنوں کا درد تھا، مشکات نے انہیں آرام کا کہہ کر خود کچن سنبھال لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً بوا بھی مدد کرواتی، پر زیادہ کام وہ اب خود ہی کرتی تھی۔ عصیر بوا کے بتانے پر کچن کی طرف آیا تھا، مشکات مصروف تھی، دوپٹہ اس نے اتار کر پاس پڑی چیئر پر رکھ دیا تھا۔ عصیر نے جاندار آواز میں سلام کیا تو مشکات اچانک اس کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ اسی خوف میں چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ابلتے سوپ میں گرا، وہاں سے سوپ والی پتیلی الٹی اور اس کے پاؤں پر گری۔ ہائے اللہ! اس کی آواز میں درد، تکلیف اور کرب کا احساس رچا ہوا تھا۔ اس کا ایک پاؤں بری طرح جل گیا تھا، ایک ہاتھ بھی متاثر ہوا تھا، جہاں جہاں سے جلد جلی تھی وہاں اسی وقت آبلے پڑ گئے تھے۔ عصیر نے اسے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا، مشکات کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، وہ بے حد پریشان تھا۔ عصیر کو نہیں پتا تھا ایسے موقع پر فوری طور پر اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اس نے مشکات کا وہ جھلسا ہاتھ لبوں سے لگا لیا، اسے کھڑا ہونے میں مدد دی۔ وہ اسے ساتھ لیے قریبی کلینک آ گیا، جہاں ڈاکٹر نے مشکات کے آبلے کاٹ کر دوا لگائی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی رنگت لال ہو گئی تھی۔ گھر لا کر عصیر نے اسے میڈیسن دی۔ افروز کے لیے عصیر کی آمد خوشکن اور مشکات کا جھلسنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ہمارا پہلے ہی اسپتال میں تھی، بوا کو گھٹنوں کے درد نے لاچار کر رکھا تھا۔ افروز بیچاری پریشان سی ہو گئی۔ مشکات کی ہر دوسرے دن بینڈیج ہوتی، جو اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ 2 دن اس کی بینڈیج کرائی، تیسرے دن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ عصیر انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اٹھتی ہے، مگر اس کے تیور انکار والے تھے۔ میں نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، جائیں گی نہیں تو آرام کیسے آئے گا؟ عصیر کا لہجہ بہت نرم تھا۔ آ جائے گا خود ہی، خود نہیں آئے گا نا؟ اچھا مجھے اپنا ہاتھ تو دکھائیں۔ مشکات نے بغیر کوئی ہٹ درمی دکھائے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر دیا۔ عصیر نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لیا۔ مشکات کی تمام تر توجہ عصیر کے مضبوط مردانہ ہاتھوں کی طرف مرکوز تھی، صاف رنگت والا ہاتھ جس میں مضبوطی کا احساس بدرجہ اتم تھا۔ عصیر کی گرفت میں نرمی تھی، جیسے وہ شیشے کی بنی ہو۔ دوسرے ہی پل عصیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو مشکات کے دل میں شور مچاتے جذبے خاموش ہو گئے۔ جس دن اس پر سوپ گرا تھا، عصیر نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ تکلیف کے باوجود مشکات کو وہ سب یاد تھا کہ عصیر کے لبوں نے اس کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ یک بارگی اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ اس روز والا عمل عصیر پھر دہرائے، اپنے لبوں کی مہک اس کے ہاتھ پر چھوڑ دے، ایک بار پھر اسے بے خود کر دے۔ وہ کیوں ایسا چاہ رہی تھی؟ وہ کیوں ایسا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ ہار گئی ہے، شکست کھا رہی ہے؟ عصیر الوی نے اپنی خاموشی سے کوئی دیا روشن تو نہیں کر دیا ہے؟ ہمارا بھابھی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا، سب گھر والے خوش تھے، تینوں بھائی اس ننھی سی پری کو حیرت و مسرت سے دیکھ رہے تھے۔ مشکات نے بھی اس کے روئی کے گالے جیسی جلد کو ہاتھ سے چھوا تو اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے کتنی بار یہ عمل دہرایا، اسے دیکھ کر موسیٰ بھی ایسے ہی کر رہا تھا۔ مشکات اس وقت بالکل ایک نئے روپ میں نظر آ رہی تھی، بہت نرم اور انوکھی سی۔ عصیر بہت مصروف تھا، اس کی واپسی پہلے کی طرح اب شام کو نہیں ہوتی تھی، بلکہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب آتا۔ اتنا مصروف رہنے کے باوجود تر و تازہ ہی نظر آتا۔ ہمارا بھابھی ننھی گڑیا کے ساتھ مصروف تھی، ایسے میں ان 3 شرارتی بھائیوں کو کنٹرول کرنا اسی کا کام تھا۔ 11 بجے کا ٹائم تھا، مشکات سونے کی تیاری کر رہی تھی، دن بھر کی تھکن تھی، اسے جلدی نیند آ جاتی تھی۔ اب اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، مان عصیر بغیر دستک دیے اندر آ گیا، نک سک سے تیار، خوشبوؤں میں بسا، بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مشکات کا دل دھڑک اٹھا، آئیں دروازہ لاک کر لیں، کسی کے آنے کا امکان تو نہیں، پھر بھی کوئی آ جائے اور پوچھے تو کہہ دیں کہ میں دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہوں اور آپ میرے روم میں سو جائیں۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، اس کے سنے بغیر وہ اسی عجلت میں چلا گیا، پتہ نہیں اس وقت وہ کیوں جا رہا تھا، اپنے لوٹنے کا بتایا بھی نہیں۔
اس کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ماما پاپا کے علم میں نہیں لانا چاہتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خیر اس کی بلا سے جہاں بھی جائے۔ مشکات اس کے کمرے میں آ گئی۔ چینج کر کے کپڑے عصیر نے کمرے میں ہی پھینک دیے تھے، وہ جوں کے توں پڑے تھے۔ مشکات اٹھا کے باتھ روم میں لٹکائی اور بیڈ پر ہی لیٹی۔ میں کیوں صوفے پر لیٹوں؟ نوکرانی نہیں ہوں کوئی، خود لیٹیں صوفے پر موصوف، میں تو ادھر ہی سوؤں گی۔ وہ جو سونے کے ارادے سے لیٹی تھی، 1 گھنٹہ گزرا، دوسرا گزرا، نیند آنکھوں میں نہیں اتری۔ 3 بج رہے تھے جب موبائل زوردار آواز میں گنگنایا۔ عصیر کی کال تھی، اسے سیڑھیوں والا مین ڈور کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ مشکات دروازہ کھول کر پھر سے لیٹ گئی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی اس کی نوکرانی ہے جو رات کے 3 بجے دروازے کھولے، اپنی نیندیں خراب کرے۔ اگلی رات وہ پھر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ میں فرینڈز کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ میرے روم میں سو جائیں، مین ڈور لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ کل کی طرح وہ آج بھی بہت اچھے طریقے سے ڈریس اپ تھا اور بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ مشکات خاموشی سے اس کے روم میں آ گئی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نیند کل کی طرح آج بھی روٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ کل سے بھی لیٹ آیا تھا۔ مشکات جاگ رہی تھی پر سوتی بن گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا شوز اور ساکس اتار رہا تھا۔ مشکات پلکوں کی جھری سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے گربان کے اوپر کے تینوں بٹن کھلے ہوئے ہیں اور بال بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ گیا تھا اس کی ایسی حالت نہیں تھی۔ وہ بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں مشکات کا قبضہ تھا، وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے سختی سے پلکیں مون لی۔ مشکات کو محسوس ہوا جیسے کوئی دائیں سائڈ پر آ کے بیٹھا ہے۔ دوسرے ہی ثانیے دور جاتی چاپ کی آواز آئی۔ عصیر نے بیڈ پر پڑا دوسرا تکیہ اٹھایا تھا اور جا کے صوفے پر لیٹا تھا۔ اگلی 5 راتیں اس نے شرافت سے گھر ہی پر گزاری تھیں۔ اس کی 2 راتوں کی غیر حاضری مشکات کے علم میں ہی تھی۔ اس وقت وہ کھٹک گئی جب عصیر نے خود آفر کی، آپ کو عباس انکل کی طرف جانا ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو، وہاں جا کے نیند پوری کر لیں، میری نیندیں یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ کھٹاک سے بولی تھی۔ آپ کے روم کی لائٹ جلتی رہتی ہے، جبھی کہا ہے میں نے، اس نے وضاحت کی۔ وہ تو ایسے ہی جلتی رہتی ہے، نیند آئے تو میرے پاس آ جایا کریں۔ عصیر الوی نے اپنی بے باک نگاہیں اس پر جما دیں۔ میں اپنی جگہ پر ہی ٹھیک ہوں، مگر آپ کی نیند تو میرے پاس ہے۔ عصیر الوی کی گہری مردانہ آواز اس کے سارے اندازوں اور دفاعی باتوں کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں اپنی چیزیں اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ ہا ہا ہا، عصیر ہنستا چلا گیا۔ مشکات الجھی ہوئی تھی، جانے کیوں وہ ہنس رہا تھا۔ اتوار کو وہ پھر خصوصی تیاری کے ساتھ کہیں نکلا۔ بہانہ وہی تھا، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب مشکات کے پاس اس کے دوستوں کے نمبر نہیں تھے کہ پوچھ کر تصدیق کرتی۔ دوستوں میں لڑکیاں بھی تو شامل تھیں، خاص طور پر فائقہ۔ اگر وہ کسی سے پوچھ کر کال کرتی، عصیر کو پتہ چلتا تو پوچھتا کہ بی بی تمہیں کیا پرواہ ہے، میں دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں کہ کہیں اور، تم یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ پھر اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ پہلے بھی کون سا وہ اسے کوئی اہمیت دے رہا ہے؟ اس گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بس ہر ماہ اسے ضرورت کے پیسے دے کر اسے اس گھر میں لانے کا فرض پورا کر دیتا ہے، باقی مشکات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے محبت کے دعوے کرتا تھا، وہ صرف اس کے وجود پر اپنے نام کا ٹھپا لگانا چاہتا تھا تاکہ اس کے مردانہ غرور کی تسکین ہو سکے۔ گھر سے باہر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آخر کو ہینڈسم ہے، پیسے والا ہے، لڑکیوں کو اس میں اٹریکشن بھی فیل ہوتی ہے۔ مشکات کی ساری سوچیں منفی تھی، اپنی جگہ وہ خود کو حق بجانب تصور کرتی تھی۔ آج مشکات نہ سو رہی تھی نہ سونے کی اداکاری کر رہی تھی، تکیے سے ٹیک لگائے نیند سے بحال ہوتی آنکھوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ ابھری تو حسیات چوکنی ہو گئی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ جی نیند نہیں آ رہی تھی۔ گڈ، نیند نہیں آ رہی تو میرا سر دبائیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ بھی بولنے یا سوچنے سے پیشتر وہ جوتوں سمیت لیٹ گیا۔ سر مشکات کی گود میں تھا، وہ یوں بتکی جیسے بجلی کے ننگے سے چھو گئی ہو۔ وہ اتنے قریب کہ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ پلیز سر دبائیں نا مشکات، وہ بہت کم اس کا نام لیتا تھا۔ آج اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر اسے کسی انوکھے پن کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے عصیر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو کہ گرم محسوس ہو رہی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں، دل چاہ رہا ہے آپ پیار سے سلا دیں، میری خواہش بھی عجیب سی ہے نا، آپ کا دل کر رہا ہوگا میرا سر دبانے کی بجائے گلا دبا دیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے مشکات کے ہاتھ تھام لیے جو اس کے ماتھے پر دھرے تھے۔ کیا تھا اس کے ہاتھ میں بھلا؟ وہ اپنا آپ بھلانے لگ گئی تھی۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ نہیں، اب نہیں پگھلتا میں۔ جس تیزی سے عصیر نے ہاتھ پکڑا تھا اسی تیزی سے چھوڑ بھی دیا۔ اپنی توہین کے احساس سے اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ اب جائیں، میں ٹھیک ہوں، بہت جلد آپ کی تمام مشکلات اور تکالیف کا ازالہ کر دوں گا۔ مشکات الجھ کے اسے تکنے لگ گئی۔ عصیر نے اپنی نگاہیں اس پر جما دی۔ اتنے پیار سے نہ دیکھیں مجھے، ضبط کھونے لگتا ہوں میں، کوئی گستاخی ہو جائے گی مجھ سے۔ مشکات کو اس کا انداز سراسر تمسخرانہ لگا، جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کاش اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جائے، اس کے کرتوت سب پر کھل جائیں۔ اس نے ضد کے دل سے دعا مانگی۔ رمنا کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ننھے مہمان کے لیے عصیر نے مشکات کو شاپنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔
یہ خالصتاً خواتین کا شعبہ تھا۔ وہ ہمارا بھابھی کو بھی ساتھ لے گئی تھی کیونکہ چھوٹے بچوں کی خریداری کا اسے بھی اتنا خاص آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ تو بھلا ہو ہمارا بھابھی کا جنہوں نے اتنی مدد کی۔ اور پھر وہ دونوں فرحان بھائی کی طرف گئے۔ رمنا اور فرحان دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی خوبصورت سی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ تم مجھے کب انکل بنا رہے ہو؟ فرحان چھوٹتے ہی عصیر سے بولا۔ مشکات تیز تیز قدم اٹھاتی رمنا کی طرف بڑھ گئی۔ اس میں عصیر الوی کا جواب سننے کی تاب نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ ڈسٹرب سی لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رمنا اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ اس نے لاکھ انکار کیا، جان چھڑائی، پر رمنا اپنے نام کی ایک تھی، اگلوا کر ہی چھوڑا۔ مشکات کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پھٹ پڑی۔ رمنا آنکھیں پھاڑے ناقابل یقین انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ یہاں فرحان کا تجزیہ غلط ثابت ہوا تھا کہ عورت مرد کی محبت سے پگھل جاتی ہے۔ وہ تو عصیر کی بے اعتنائی سے پگھل رہی تھی۔ اتنی بڑی بات اس پر آج کھلی تھی۔ مشکات نے بہت بیوقوفی کی تھی۔ اس بات کے پیچھے اپنی ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی تھی کہ عصیر نے شادی سے پہلے اس کی نیک نامی کو بدنامی میں بدلا۔ خاندان والے کب کے یہ بات بھول بھال گئے تھے کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ عصیر کی وجہ سے وہ اگر بدنام ہوئی تھی تو عصیر نے اسے اپنا کر عزت بھی تو دی تھی، معتبر بھی تو کیا تھا۔ مشکات میں اتنی انتہا پسندی ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فرحان سے شادی کے بعد اس کی زبانی رمنا کو عصیر کے خالص جذبات کا پتہ چلا تھا جو صرف مشکات کے لیے تھے، اور اس نے تو شاید کبھی یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ عصیر اسے کس قدر چاہتا ہے۔ اس کے سچے جذبات کو مشکات نے ہوس کا نام دے کر سراسر اس کی توہین کی تھی، پر مجال ہے جو عصیر نے فرحان سے اس کا ذکر تک کیا ہو۔ وہ دونوں تو یہی سمجھتے رہے کہ عصیر اور مشکات خوشگوار نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر الوی اور افروز بیگم عمرے پر جا رہے تھے۔ ان کا اچانک پروگرام بنا تھا۔ جس دن انہیں جانا تھا اس دن ان کے گھر ملنے جلنے والوں کا رش تھا۔ عباس صاحب بھی نور افشاں کے ساتھ آئے تھے۔ ایئرپورٹ روانگی کے بعد گھر خالی خالی سا ہو گیا۔ عصیر ایئرپورٹ سے آیا تو عباس بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مشکات چائے بنانے لگی۔ ابو بہت کم ان کے گھر آتے تھے۔ چائے لے کر اندر گئی تو عصیر الوی اور ابو دونوں پاس پاس بیٹھے تھے۔ عصیر کے چہرے پر معذرت خواہانہ تاثرات تھے۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ بول رہا تھا جبکہ ابو کا چہرہ سوچوں اور پریشانی کا شکار لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عصیر کے لب ساکت ہو گئے۔ عصیر نے مشکات کو پانی لانے کے بہانے وہاں سے ہٹا دیا۔ انکل میں شرمندہ ہوں، میری اس حرکت سے مشکات کو ذہنی اذیت اٹھانا پڑی۔ وہ یہی تصور کرتی رہی کہ وہ نگاہوں سے گر گئی ہے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ بڑی محفل میں مجھے ایک لڑکی کے تقدس اور احترام کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی جذبہ تھا یک طرفہ تھا۔ مشکات انوالو نہیں تھی، پسندیدگی میری طرف سے تھی۔ آپ تک بات کسی اور رنگ میں پہنچی تھی۔ عصیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ان کی نگاہ میں بہت بلند ہو گیا تھا۔ مشکات کی خوشگوار زندگی اور پیار کرنے والی سسرال دیکھ کر وہ تو یہ بات کب کے بھول بھی گئے تھے۔ عصیر نے یاد کروا دیا تھا، اب کبھی اس بات پر معذرت نہ کرنا۔ میں خوش ہوں کہ تم مشکات کا نصیب ہو۔ انہوں نے شفقت سے عصیر کا کندھا تھپ تھپایا تو اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ عباس انکل کو چائے پیتا چھوڑ کر وہ مشکات کی تلاش میں باہر آیا۔ وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ آپ انکل کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔ مشکات کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں نہیں جا رہی آنٹی، ابھی گھر میں نہیں ہے، ہمارا بھابھی نے بھی اپنی امی کی طرف رہنے جانا ہے۔ اوکے، آپ کی مرضی۔ کندھے اچکاتا وہ دوبارہ عباس انکل کی طرف آیا۔ وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ واقعی مشکات ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہمارا بھابھی بچوں کو لیے میکے جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ انہیں ڈراپ کر کے یاسر بھائی خود اپنی یونٹ کے ساتھ کوہاٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے میرے پاس۔ پانی کا گلاس اٹھاتے اٹھاتے مشکات رک گئی۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کا اضطراب دو چند ہو گیا۔ میں نے عباس انکل کو بتا دیا ہے کہ آپ مجھ میں کبھی بھی انوالو نہیں تھی۔ جہاں جہاں میری وجہ سے آپ بدنام ہوئی، میں ان سب لوگوں کے پاس جا کر حقیقت بتانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے مجھ سے افیئر نہیں چلایا، بلکہ یہ میں تھا اور جس کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کو ذہنی اذیت اٹھانا پڑی۔ مشکات سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عصیر بہت سنجیدہ تھا۔ اب آپ میرا مزید تماشا نہ بنائیں، میں اس باب کو دوبارہ نہیں کھولنا چاہتی، مگر لوگوں کو پھر اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نہیں بلکہ میں خود آپ پہ انٹرسٹڈ تھا۔ وہ شاید اس کی قوت برداشت آزما رہا تھا۔ مجھے نہیں بتانا کسی کو بھی، اس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا، لیکن وہی بات پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں اور میرے جیسے نوجوان کے ساتھ تو آپ محبت کر ہی نہیں سکتی۔ عصیر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مشکات کھانا ادھورا چھوڑ کر ٹیبل سے اٹھ گئی۔ رات عصیر نچلے پورشن میں ہی تھا۔ مشکات بھی ادھر تھی۔ نچلے حصے میں درخت اور بیل بوٹے بہت زیادہ تھے۔ اسے ڈر سا لگ رہا تھا کیونکہ عصیر نے ایک کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ ہمارا بھابھی اور یاسر بھائی بھی نہیں تھے۔ لاؤنج کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، اس نے وہ بھی بند کر لیں۔ ٹی وی بظاہر آن تھا مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کی جو آج عصیر سے گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے خوف کا اظہار کرتی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ عصیر خوشبوؤں میں بسا بہترین کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا ہوا گاڑی کی چابی
چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں جا رہا ہوں اویس کی طرف، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، واپسی پر آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں، رات کے 11 تو بج ہی چکے ہیں۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے، دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں سب، کہ آپ اتنی رات کو کون سے دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ ویسے آپ بتا سکتی ہیں میں کون سے دوستوں کے پاس جاتا ہوں؟ اسیر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اپنی ہوس پوری کرنے انسان جہاں جاتا ہے آپ بھی وہیں جاتے ہیں۔ مشکات تن کر کھڑی تھی۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اسیر ابھی تک سکون سے بات کر رہا تھا۔ ثبوت تو جیتا جاگتا ہے فائقہ کی صورت میں، وہ بے خوفی سے بولی۔ کیا ثبوت ہے؟ آپ نے مجھے اس کے ساتھ پکڑا۔ ہم جب دعوت پر اس کے گھر گئے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھی تھی، بار بار آپ کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اویس بھائی بتا رہے تھے کہ وہ آپ کو پسند کرتی تھی، محبت کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی تھی۔ مشکات دل میں اپنی ذہانت پر خود کو داد دے رہی تھی۔ اسیر نے اسے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ اب آپ بھی میرے بہت قریب ہیں، کیا یہ بھی ہوس ہے؟ پسند آپ کو بھی میں کرتا ہوں، تو کیا یہ میری محبت تھی کہ ہوس؟ اسیر کی گرفت سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی چلتی سانسوں تک کو روک دینا چاہتا ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس میں میری ہوس شامل نہیں تھی۔ مان اسیر کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں، یوں لگ رہا تھا وہ اس کی گرفت میں کسی گڑیا کی طرح چرمرا کے رہ جائے گی۔ اسیر سارا ضبط کھو چکا تھا، اسے جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ صوفے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ جواب چاہیے مجھے، آج خاموشی سے بات نہیں بنے گی محترمہ۔ مشکات صاحبہ، آنکھوں میں غیظ و غضب لیے وہ اس کی طرف بڑھا تو تب تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں اسے ہوس ہی کہوں گی۔ چٹاخ چٹاخ اسیر نے پوری طاقت سے اسے 2 تھپڑ مارے۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر صوفے پر گری۔ اسیر اسے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں محبت اور ہوس میں کیا فرق ہے۔ ہوس بھی ایک بیماری ہے، جب انسان اس میں مبتلا ہو تو انسان آرام کے لیے ہر ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے، گویا کہیں سے بھی اپنے جذبات و خواہشات کی تسکین کر سکتا ہے۔ لیکن محبت میں یوں نہیں ہوتا، ایک ہی مسیحا ہوتا ہے اس کا، چاہے آرام آئے نہ آئے۔ محبت میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی سے اپنے جذبات و خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ مجھے اس فرق کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، سو میں نے اپنے جذبات اور خواہشات پر پہرے بٹھا دیے، ان کی تسکین کے لیے غلط راستہ استعمال نہیں کیا۔ اسیر کی انگلیاں اس کے شانوں پر گڑی جا رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا، کیونکہ مجھے ڈر تھا میں ایک دن برداشت کرنے کی قوت کھو نہ دوں۔ تم میری دسترس میں تھی، مردانگی کے ضامن میں مجھے تمہارے وجود پر قبضہ کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ محبت کرتا تھا میں تم سے۔ جس رات تم نے مجھ سے کلام پاک کی قسم کھانے کو کہا تھا، اس رات واقعی میں اس پوزیشن میں نہیں تھا، مگر اب میں یہ قسم کھا سکتا ہوں۔ 9 ماہ سے زائد تمہیں اس گھر میں ہو چکے ہیں، میں نے اپنے حق کا استعمال نہیں کیا۔ میں اسی ڈر سے سعودیہ سیٹل ہونے کی تیاری کرتا رہا، کیونکہ میری موجودگی میں تم اپسیٹ رہتی تھی، لیکن دوبارہ گیا پھر واپس آ گیا کہ تمہیں ایک نظر دیکھ لوں، میرے دل کو سکون آ جائے۔ میں اپنا اعتبار تم پر قائم نہ کر سکا، میری وجہ سے تم بدنام ہوئی۔ میں نے تمہیں اپنا کر عزت دی، اپنی سب محبت خلوص وفا تمہارے نام لکھ دی، مگر تم سمجھ نہیں پائی۔ 9 ماہ کم نہیں ہوتے، اتنا عرصہ تم میری محبت کو جان نہیں پائی، اسے میری ہوس سے تعبیر کرتی رہی۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو نفرت اور عداوت ہے وہ بھی کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے میں اب اور تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں کبھی بھی تمہیں یقین نہیں دلا پاؤں گا، تم اس گھر میں جس طرح آئی اسی طرح جاؤ گی، اسے مہربانی سمجھو یا احسان۔ بہرحال میں نے تم پر کر دیا ہے، کیونکہ اب مزید اتنا امتحان نہیں لے سکتا۔ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میرے بھی جذبات و احساسات ہیں، کسی بھی وقت بہک سکتا ہوں۔ نہیں چاہوں گا کہ مجھے آپ الزام دے کر اس گھر سے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید ایک رات آپ ڈر کر میرے پاس چلی آئی تھی، وہ وقت میرے لیے بہت کڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے رات کو باہر جانا شروع کر دیا، دوبارہ چوکیدار سے لاک کھلوا کے اپنے آفس میں بیٹھا رہا۔ کبھی فضول میں گاڑی ادھر ادھر دوڑاتا، تھک جاتا تو واپس آ جاتا۔ 1-2 بار واقعی دوستوں کے ساتھ رہا، مگر زیادہ وقت اکیلے ہی گزرا۔ اس کی وجہ بھی آپ تھیں، آپ سامنے ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں بھی اپنا اعتبار توڑ دوں گا، تھک ہار کر واپس آتا تو سو جاتا۔ میں آپ کے سامنے آج سرخرو ہو گیا ہوں، میں یہی خوشخبری واپس آ کے آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ آپ میری طرف سے خود کو پابند نہ سمجھیں۔ اس وقت کا انتظار مجھے پہلے سے تھا۔ مما پاپا یہاں نہیں ہیں، ان کے سامنے یہ سب ہوتا تو انہیں بہت دکھ ہوتا، وہ مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں، میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکات کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ بے آواز آنسو کتنی دیر سے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اسیر مرد تھا، ضبط کر گیا تھا، لیکن مشکات سے صبر نہیں ہو پایا تھا۔ آپ کو کب جانا ہے بتا دیں؟ وہ سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشکات کے پاس فیصلے کا ایک لمحہ تھا، اس کے بعد وقت نے ہاتھ سے پھسل جانا تھا، اور شاید اسیر کی محبت بھی ہمیشہ کے لیے اس سے روٹھ جاتی۔ اس کا ادراک ابھی ابھی ہی تو ہوا تھا، خود
خود اپنے دل میں آصیر کی محبت جانے کب سے پنپ رہی تھی۔ اس جذبے کو وہ غصے اور نفرت کی تھپکیاں دے کے آج تک سلاتی اور نظر چراتی آئی تھی، مگر اب اور نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ آصیر صوفے پر بیٹھا تھا، وہ نیچے آ کے کارپٹ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی مان۔ اس نے آصیر کو دونوں گھٹنوں سے پکڑ لیا، جیسے اسے اٹھنے نہ دینا چاہتی ہو۔ اسے اپنے کانوں پر دھوکے کا گمان ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان ڈوبتے ابھرتے اس نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ محبت وہ ہے جو آپ نے مجھ سے کی، میں ایسی ہی محبت آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی قسم کے کوڈ سے پاک۔ روتے روتے اس نے آصیر کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو میرے کسی بھی عمل سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا؟ اعترافات اور اعترافات کا سلسلہ تھا۔ آصیر ایک لفظ نہیں بولا، یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میری ہر بات پر خاموش رہے۔ مجھے یوں لگتا آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہوتی کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، مجھ سے کھل کے اپنے پیار کا اظہار کریں۔ آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے آپ کو صرف اتنی دلچسپی تھی کہ مجھے اس گھر میں لے آئیں۔ آپ کی قوت برداشت اور ضبط نفس سے بھی میں چڑھنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ کو میری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ آصیر میں آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ آپ مجھ سے دور ہوتے گئے، آپ نے مجھ پر اپنا حق نہیں جتایا۔ یہی بات مجھے آپ کی طرف سے غصہ دلاتی اور مجھے یہ بات آپ کا اسیر کرتی گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے دل کی زمین محبت کے پودے کے لیے بہت موزوں تھی۔ آپ کے نام کا پودا اپنی جڑیں مضبوط کرتا گیا۔ بس مجھے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ مذاق اڑائیں گے۔ خاندان بھر میں آپ کی محبت کا چرچا تھا، مگر اولین ملاقات میں ہی میری ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ مجھے جتایا تک نہیں، مجھے اندر ہی اندر سلگاتے رہے، راگ بناتے رہے۔ اب کہتے ہیں میں چلی جاؤں، میں نے اب کہیں نہیں جانا۔ مشکات نے تھک ہار کر اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا تھا۔ آصیر کے جلتے سلگتے جذبوں کو قرار آ گیا، جیسے برسوں بعد صحرا کی خشک ریت پر زوردار بارش ہوئی ہو۔ میں نے کہیں جانے دینا بھی نہیں ہے، اپنے پاس رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے منہ سے اعتراف محبت سن کر سکون مل گیا ہے۔ مجھے ٹوٹ کر چاہو، اپنی محبت سے سب کچھ بھلا دو۔ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، اور آپ ان آنکھوں میں آنسو نہ لائیں۔ میں نے تمہیں دوبارہ چھپ کے روتے دیکھا اور مشکل سے خود پر صبر کیا۔ میں تمہارے جذبوں سے انجان تو نہیں تھا کہ ایک لڑکی میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہے اور جب میں آتا ہوں تو وہ سوتی بن جاتی ہے۔ وہ میری پیش قدمی کا انتظار کرتی ہے، اپنا آپ مجھ سے چراتی ہے اور ڈرتی بھی ہے کہ میں اس کی چوری نہ پکڑ لوں، اس کی مجرم کا نام نہ جان لوں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اپنی محبت کی مضبوطی جانچ رہا تھا۔ آصیر کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ چمکی، گرج چمک کے بعد مطلع صاف تھا۔ رمنا نے ہی تو اسے بتایا تھا کہ آصیر بھائی، وہ بیوقوف لڑکی آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اب بھی اگر آپ خاموش رہے تو وہ کوئی حماقت کر بیٹھے گی۔ یہ تو اسے بھی پتا تھا کہ مشکات پگھل گئی ہے، پگھل رہی ہے، بس ایک غرور اور زعم میں ہے۔ آج وہ اس سارے ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دوستوں کی طرف جانے کا اسی لیے کہا تھا کہ مشکات کو اس عمل سے چڑ ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، وہ پھٹ پڑے گی اور اس غصے میں اس کے منہ سے سچ ہی نکلے گا۔ ڈراپ سین ایسے ہی ہوا تھا۔ مشکات اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آصیر نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے سینے پر رکھ لیے۔ بہت تنگ کرتی رہی ہو مجھے، اب اور تو نہ کرو گی؟ آصیر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی نم آنکھیں صاف کیں۔ وہ دور ہوئی۔ آصیر نے ہنس کر اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانکا اور اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تمہاری محبت میں نے بھی خود پر بہت پہرے بٹھائے ہیں، اپنے ارمانوں کو کچلا ہے۔ اب میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں تمہاری روح سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آصیر کے لہجے میں سچ کی کھنک تھی۔ لیکن اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں کون سا آپ سے دور رہ سکتی ہوں؟ مشکات کے لب کپ کپائے۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت تنگ کیا مجھے، بہت کڑی سزا دوں گا۔ آصیر کے لب دھیرے سے جھکے تھے اور انہوں نے مشکات کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آصیر کے بازو آئینی حصار کی طرح اس کے گرد حمائل تھے۔ خاموشی اور نگاہوں کی زبان میں بہت سے جذبے بول رہے تھے، جن کی تال پر مشکات کا دل دھڑک رہا تھا، اور یہ دھڑکن لمحہ بلمحہ پرجوش ہوتی جا رہی تھی۔ آصیر نے دوری کی سب دیواریں گرا دی تھیں۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ آصیر اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش دے، اور آج آصیر نے دل میں چھپی ان کہی باتوں کو جان کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔